کہا کہ اے چچا، اے بوڑھے انسان، میں روٹی اور پانی نہیں کھا پاؤں گا، اس سے اچھے کھانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا آگے چلا جا، دستک دے دروازے پر۔ وہ فقیر آگے بڑھا، اس نے دستک دی تو حسن حسین نکل کے آ گئے۔ حسن حسین کا نام سنے تو فرشتے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ہاں یہاں حسن حسین نکل کے آ گئے، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کبھی اس نے حسن حسین کو دیکھا نہیں تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حسن حسین نکل کے آ گئے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا مجھے بھوک لگی ہے۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا، اندر گئے، اپنی ماں سے کھانا لے کے آئے، امام حسن امام حسین، اسے بٹھا کے کھلایا۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو وہ فقیر کہتا ہے کہ اے میرے آقا زادو، یعنی آقا کے بیٹوں، اگر ہو سکے تو ایک خوراک کھانا پیک کر دیجئے، ایک خوراک کھانا پیک کر دیجئے۔ امام حسین نے فرمایا وہ کیوں؟ تو اس فقیر نے کہا اس بوڑھے کے لیے جس نے اس گھر کا پتہ بتایا ہے۔ امام حسن رو کے بولے اے فقیر، وہ کوئی اور نہیں، میرا باپ علی ہے، علی۔ آئے ہائے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرے حیدری۔ کتنے لوگوں نے عاشورہ کے دن تک کسی غریب کو چائے پلایا ہے؟ کس بات کے حسینی؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جس نے کسی مسافر کو ایک گلاس پانی پلایا؟ کتنے لوگ ایسے یہاں پر بیٹھے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جس نے کسی ٹیمپو اور تانگے کو چلانے والے کسی غریب انسان کو روک کر کے ایک فروٹی، ایک پیپسی، ایک ماجا دیا ہے کوئی؟ کس بات کے حسینی ہے؟ سارے خود ہی پکائے، خود ہی کھا گئے۔ حسین کے نام پہ تقسیم کیا جاتا ہے، حسین کے نام پر بانٹا جاتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، حسین کو راضی کر لو۔ حسین سخی کا نام ہے، حسین بخالت کا نام نہیں ہے، حسین سخاوت کا نام ہے۔ میری بات سن رہے ہو؟ کبھی بھی ہوٹلوں پہ جائیں، چائے پینے کے ارادے سے مت جائیں، حسین کے نام پر چائے پلانے کے ارادے سے جائیں۔ اللہ برکت دے گا انشاءاللہ۔ بولو یہ حسین کے گھر کی ریت ہے، ریت۔ اگر حسینی ہو تو پھر کردار میں نظر آنا چاہیے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ رکشے والے کے سامنے کھڑے کھڑے آپ بیٹھ کے مازا پیتے ہیں، بیٹھ کے پیپسی پیتے ہیں، وہ نل کا پانی ڈھونڈتا ہے۔ شرم نہیں آتی مسلمانوں کو؟ کس بات کے حسینی ہو؟ ہاں بات آگے آئے گی۔ آئیے دوستو دیکھتے ہیں۔ وہ بولے کوئی اور نہیں، میرا باپ علی ہے، علی۔ یہ کیسا علی تھا یار؟ اللہ علی کا صدقہ عطا فرمائے، علی کے کردار کی کرنیں عطا فرمائے۔ امام حسین کہتے میں 3.5-4 سال کا تھا، ان پانچوں کا کردار سمجھیں، پھر کربلا پہنچے، باتیں ختم کر دوں گا، گرمی میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، لیکن اگر کوئی ایک آدمی بیٹھا رہے گا تب بھی بات ہوگی، نہیں ہوگی تو پھر ہمارے دوستوں کا ایک مرکز ہے فیروز بھائی کا گھر، وہیں پر بیٹھ کے حسین کی بات کروں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ مدینے میں ایک فقیر آیا نا، اس میں امام حسین 3.5 سال کے آس پاس کے تھے، دروازے پر بیٹھے تھے۔ اس نے کہا اے میرے لاڈلے، مجھے بھوک بہت لگی ہے، اور اتنی لگی ہے کہ اب اگر کھانا نہ ملا تو میں مر جاؤں گا، اب اگر کھانا نہ ملا تو میں مر جاؤں گا۔ امام حسین لڑکھڑاتے قدموں سے گھر کے اندر چلے گئے، اور جب گھر کے اندر گئے تو اپنی ماں سے لپٹ کے بولے میری ماں فاطمہ۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے باہر ایک فقیر ہے، اس نے مجھ سے میرے نانا کا صدقہ مانگا، میرے دروازے پر خدا کے نام کا سہارا لے رہا ہے، اور مجھ سے کہہ رہا ہے 2 روٹی دے دے۔ مخدومہ فاطمہ رونے لگی، رو کے بولی میرے بیٹے حسین، اتفاق یہ ہے کہ میرے گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے، آج میرے گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی بیوی، سب کی بیٹیاں، سب کی گھر کی خواتین کھا کے سونے جاتی ہیں نا، تب بھی ان کے ڈلیے میں 2-4 چپاتی رہتی ہے۔ صبح اگر اسے کوئی چائے سے کھاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تھوڑی دیر کے بعد وہی کوڑے دان میں پڑے ہوتے، وہی کوڑے دان میں پڑے ہوتے۔ روم اٹلی حضور کا ایک ایمبیسڈر گیا تھا، اسے زمین پر لوگوں نے کہا بیٹھو کرسی پر، تو نیچے بیٹھ گیا۔ حضور کو اس کا صحابی تھا، وہ نیچے بیٹھ گیا، تو کسی نے کہا، میڈیٹر نے کہا یار تم پاگل ہو، اوپر بیٹھو، کرسی پر بیٹھو، نیچے کیوں بیٹھتے ہو؟ تو اس نے کہا میں جہاں ہوں وہیں رہوں، کرسی پر بیٹھنے میں گرنے کا خطرہ رہتا ہے، یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دسترخوان بچھا، روٹی لگ گئی، ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر کہیں گر پڑا تھا، وہ تیزی سے اٹھے، اسے اٹھایا، چوم کر کے کھا گئے۔ تو میڈیٹر نے کہا پاگل ہو یار، اٹلی والے برا مانتے ہیں، اٹلی والے روٹی گری ہوئی کھانے کو برا مانتے ہیں، گھٹیا ذلیل انسان کہتے ہیں۔ حضور کے غلام نے کہا پاگل ہو گئے ہو، میں ان ظالموں کو دیکھوں کہ اپنے آقا کی سنت دیکھوں؟ ہائے ہائے، وعدہ کرو دسترخوان کی روٹیاں کھاؤ گے انشاءاللہ؟ یہ جو ہمارے جوتوں کے نیچے پہ چاول کے ڈھیلے اور یہ روٹیاں پڑی رہتی ہیں، ایسا مت کرنا خدا کے واسطے، ورنہ دوسری تیسری نسلیں بھوکی مر جائیں گی۔ احترام کرو دانوں کا، ٹھیک ہے؟ احترام کرو۔
میرے آقا حسین کہتے ہیں ماں اس نے مجھ سے مانگا، زندگی میں پہلی مرتبہ تو اس نے مجھ سے کچھ مانگا ہے، اور میرے نانا کا نام لے کے، میرے نانا کی زبان پر جس خدا کا نام رہتا نا، اس نام کو لے کے اس نے میرے دروازے پر مجھ سے مانگا ہے، کچھ دے دے۔ مخدومہ فاطمہ رو کے بولی میرے بیٹے حسین میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، آج گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حسین کہتے ہیں ماں تجھ سے میں اپنے لیے کبھی نہیں مانگوں گا، اس فقیر کے لیے دے دے۔ بچے تڑپتے کیوں نہیں اپنی ماں سے کہنے کے لیے؟ وہ بچے بھی موبائل کھیلتے رہتے، فقیر دروازے پر آیا، دستک دیا، رویا، چیخا، چلا گیا۔ مائیں تو اپنے کام میں بزی ہیں، بچوں کو چاہیے کم سے کم ماؤں کو بتائیں اے میری ماں دروازے پر کوئی کھڑے ہو کے اللہ کا نام لے۔ یہ بتاؤ اگر ایک فقیر تمہارے دروازے پر 5 مرتبہ بولا اللہ برکت دے، اللہ تمہارے جوڑے کو سلامت رکھے، اگر اللہ بچوں کے اندر شفا دے دے، اللہ چھوٹے موٹے کاروبار میں برکت دے دے، اگر 3 4 5 مرتبہ تمہارے دروازے پر کھڑے ہو کے اس نے اللہ کا نام لیا، تو صحیح بتاؤ کہ اس نے تم پر احسان کیا کہ نہیں کیا؟ جس دروازے پر کھڑے ہو کے تمہارے بچے فلمی گانے موبائل میں سنتے ہیں، اسی دروازے پر کھڑے ہو کے ایک اجنبی انسان نے اللہ کا نام لیا، اس نے ہم پر احسان کیا کہ نہیں کیا؟ بولے بولے احسان کیا کہ نہیں؟ جہاں ہمارے بچے کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں 5 6 سال کے، اسی دروازے پر کھڑے ہو کے ایک فقیر نے رب کا نام لیا، حضور کا نام لیا۔ اب اس کا دھرم مت دیکھ میرے بھائی، اس کا مذہب مت دیکھ، اب اتنا دیکھ لے کہ ایک انسان کھڑے ہو کے دروازے پر خدا کے نام کے وسیلے سے مانگ رہا ہے۔ نہیں دے سکتا تو صرف اتنا کہہ دے یہ 5 روپے ہیں، پارلے بسکٹ میں لا رہا ہوں آپ کو دے رہا ہوں۔ پان گٹکا تماکو کھا کے دیواریں گندی کرتے ہیں، کم سے کم ایک پیکٹ پارلے میں کسی غریب کا بھلا ہو جائے، وہ نہیں کھائے گا، اس کی بچیاں کھا لیں گی۔ اسی کو حسین کا جذبہ، اسی کو حسین کی سیرت، اسی کو حسین کا کردار کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر جب سے سخاوت میں کمی آئی ہے، تب سے ان کا ذلت میں جانا یقینی ہو گیا۔ سنیں یہ کون ہے حسین، کون ہے فاطمہ؟ بولے میری ماں۔ بولے کیا بات ہے؟ کہا اس فقیر نے مجھ سے مانگا کچھ تو دے دے، گھر کا کوئی سامان دے دے، میں اسے بیچ کر کے اس کے لیے کھانے کا انتظام کروں۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا نا تو مخدومہ فاطمہ رونے لگی، رو کر کے اپنے گھر کے اندر گئی۔ لکھ لو، اس کو کتاب میں لکھا ہوا ہے، لکھ لو، امام حسین کی ماں کا گھر 7x7 کے مکان کا تھا، کل 3x3 کا آنگن تھا، 4x4 کا ایک حجرہ تھا۔ حضور کے گھر کی بیٹیوں کی کل پراپرٹی اتنی تھی۔ حضور اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتے تھے، مدینے سے دور رہتی تھی، مدینے میں دور رہتی تھی، میں نے وہ گھر دیکھا ہے مخدومہ فاطمہ کا، وہ دور رہتی تھی، لیکن حضور نے اپنے غلام سے کہہ کے اپنے گھر کے قریب میں ایک چھوٹا سا مکان فاطمہ کو دیا تھا۔ جب یہ مکان بننے لگا نا تو حضور نے ایک سوراخ کروایا تھا، بیچ میں ایک سوراخ کروایا تھا روشن دان، ادھر سے حضور نے پردہ لگا دیا تھا، ادھر سے فاطمہ نے پردہ لگا دیا تھا۔ ادھر حضور اور عائشہ رہتے تھے، ادھر فاطمہ، حسن حسین، زینب، محسن اور علی رہتے تھے۔ کبھی کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے نا تو اسی پردے کے پاس، سوراخ کے پاس کھڑے ہوتے اور فرماتے فاطمہ پردہ ہٹا کے، ادھر سے فاطمہ پردہ ہٹا کے بولتی جی ابو کیا بات ہے؟ وہ سامنے آتی، میرے آقا فرماتے کچھ نہیں، بس تجھے دیکھنے کا دل کہہ رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضور اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتے تھے۔ جب بیٹیاں تمہارے سینے پر آئے نا، 2 4 سال کی بچی، تو کبھی کبھی حسین کی بیٹی سکینہ کو بھی یاد کر لیا کرو، کبھی زینب فاطمہ کی بیٹی کو یاد کر لیا کرو۔ دیکھیں میرے آقا امام حسین ہے، کہتے ہیں ماں کچھ تو دے دے، کوئی سامان دے دے، اسے بیچ کر کے میں اس فقیر کو کھانا کھلاؤں گی۔ مخدومہ فاطمہ اپنے حجرے میں گئی، ایک جھولے کو اتارا اور اس میں سے ایک شال نکالی اور نکال کر کے رونے لگی۔ جب روتی رہی تو ہچکی بنی تو آواز سنی حسین نے، لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی ماں کے پاس، امی فقیروں کو اپنے دسترخوان کا سارا کھانا آپ دے دیتی، آج کیا بات ہے کہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے غریب کو دینے میں؟ مخدومہ فاطمہ رو کے بولی نانا تکلیف نہیں ہو رہی ہے، بس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے۔ کہا پھر تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، کیا چاہتی ہو، کیا دینا چاہتی ہو؟ مخدومہ فاطمہ بولے بیٹا یہ شال ہے، یہ دوپٹہ ہے، یہ ایک چادر ہے، میں اسے اس لیے آنکھوں سے لگا کے تجھے دے رہی ہوں بیچنے کے لیے مدینے کی منڈی میں، کہ یہ تیرے باپ نے جو جہیز دیا تھا اس کی آخری نشانی ہے۔ اے میرے بیٹے حسین تیرا دل نہ ٹوٹے، آج میں نے اپنے والد تیرے نانا کی یہ نعمت بھی تجھ پر نچھاور کر دی، جا اسے مدینے کی منڈی میں بیچ دے، اسے مدینے کے بازار میں بیچ دے، دال چکے آئے گا، میں پکا کے اس فقیر کو کھلاؤں گی۔ امام حسین نے اپنی ماں کی چادر لی، اسے سر پہ رکھا، چھوٹے چھوٹے قدموں سے بنیے کی دکان پر گئے، وہ یہودی تھا، اس بنیے کو آپ نے چادر دی، اس کے ٹیبل پہ جیسے چادر رکھی نا، اس بنیے نے کہا کہیے حسین کیسے آنا ہوا؟
تو بولے کوئی بات نہیں، ایک ضروری کام ہے، یہ چادر تم خرید لو، اس کے بدلے میں ہو سکے نا تو تھوڑا سا آٹا یا چاول دے دو۔ بولے کیوں؟ بولے دروازے پر ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، اس کو میری ماں پکا کے کھلائے گی۔ خدا کی قسم وہ یہودی بنیا کہتا ہے چادر کو اس نے دیکھا، کہا حسین اتنا بتا دو یہ چادر کس کی ہے؟ کیا کہا یہ چادر؟ کہا اتنا بتا دو حسین یہ چادر کس کی ہے؟ امام حسین نے کہا تمہارا کام خریدنا ہے، میرا کام بیچنا ہے، تم کو اس سے کیا مطلب یہ چادر کس کی ہے؟ اس نے کہا اے حسین مجھے اس چادر سے تمہارے نانا کے پسینے کی مہک آ رہی ہے۔ آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھے اس چادر سے تمہارے نانا کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام حسین رو کے بولے یہ میرے نانا کی چادر ہے جو میری ماں کو جہیز میں ملی تھی، میری ماں کے سر پہ یہ پھٹی ہوئی چادر رکھ کے میرے آقا نے ودا کیا تھا، آج یہ بات مدینے کے بازار میں بکنے کی پوزیشن میں یہ چادر آ گئی۔ فقیر نے کہا، اس بنیے نے کہا کیوں بیچنے آئے حسین؟ تو امام حسین نے روک کے کہا ایک فقیر مجھ سے کھانا مانگ رہا ہے تو میں نے سوچا کیا دوں، تو میں نے اپنی ماں سے لپٹ کے کہا، تو میری ماں نے اس چادر کو کہا بیٹے حسین تیری بات ہے، تیرا دل نہ ٹوٹے، اپنے باپ کے جہیز کی آخری نشانی لے جا اپنے نانا کی، بس اسی کو میری ماں نے روتے ہوئے دیا ہے، لے۔ یہودی بنیا کہتا ہے حسین تمہارے نانا کو اس گلی سے گزرتے ہوئے بہت دیکھا ہے، کبھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن آج اس چادر کو دیکھ کے میرا دل کہہ رہا ہے میں اسلام قبول کر لوں۔ دل کہے تو سبحان اللہ کہہ دو، دل تو سبحان اللہ کہنے کے لیے ہے ہی ہے، دل تو سبحان اللہ کہنے کے لیے ہے ہی ہے، نفس نہیں کہنے دیتا، نفس تمہیں حسین کا نام سن کے مچلنے نہیں دیتا، اور ہم نفس کی بات زیادہ مانتے ہیں۔ اس یہودی بنیے نے کہا اے حسین یہ چادر بھی لے جاؤ اور یہ دال روٹی چاول نمک سب لے جاؤ، آج اس چادر کے دھاگے کی خوشبو نے مجھے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اپنے نبی کی کتاب میں پڑھا ہے جو آخری نبی ہوگا اس کی ایک پہچان یہ بھی ہوگی کہ اس کے گھر کے بچے بھوکے رہیں گے لیکن دروازے پر آنے والا فقیر کبھی بھوکا نہیں رہے گا۔ ذرا محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین۔ یہ کون ہے؟ حسین، حسین کی ماں فاطمہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ باتیں آپ تک سن رہے ہیں، میری ماں بہنیں بھی کہیں سن رہی ہوں گی اور میرے بھائی بھی سن رہے ہوں گے، بھیگی ہوئی زمین پر جو لوگ ہیں وہ بھی سن رہے ہوں گے۔ میں معافی چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر، میں جنہیں سنا نہیں سکتا، بیچارے باہر کھڑے ہیں حسین کی محبت میں۔ دوستو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ دو۔ عجیب شان ہے حسین کی قربانی کی، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہندوستان کی نوٹوں پہ گاندھی جی کی تصویر ہے لیکن کبھی 2 اکتوبر کو ان کے نام کا جھنڈا نہیں لگتا۔ ہندوستان کی کرسی پر ہندوستان کا ایک وزیر اعظم جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ قبضہ کیے ہوئے، لیکن اس کے نام کا ایک جھنڈا نہیں لگتا۔ ہلاکو خان چنگیز خان نے دنیا میں بڑی حکومت کی ہے، اس کے نام کا جھنڈا نہیں لگتا۔ اور یہ مغلیہ خاندان کے بڑے بڑے بادشاہ اکبر اور بابر زمین پر آئے لیکن ایک جھنڈا نہیں لگتا ان کے نام کا، اگر لگتا ہے تو پھر حسین کے نام کا لگتا ہے۔ عباس کے کٹے ہوئے بازو جس جھنڈے کو سنبھال نہ سکے وہی جھنڈا ان کے کٹے ہوئے بازوؤں سے محبت کرنے والے ان کے صدقے میں سنبھالے ہوئے، آئے ہیں ان کے صدقے میں سنبھالے ہوئے۔ وہ کیسا اخلاص تھا جناب مولا عباس کا، سبحان اللہ۔ یہ امام حسین ہے، امام حسن ہے، دیکھیں کون کون کیسے کیسے کردار ہیں میدان کربلا میں۔ ذرا محبت سے کہتے، ان کی ماں کا نام فاطمہ، بولے کیا نام ہے؟ اونچی بولے کیا نام ہے؟ سنیں گے فاطمہ کی داستان، ان کی ذات میں کتنی تاثیر ہے وہ بات کروں گا بعد میں، پہلے نام میں کتنی تاثیر ہے بتا دوں۔ دیکھیں جمال، دیکھیں بھائی جو میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں سب لوگ، اللہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں چھت پر، اللہ سب پر کرم کی بارش فرمائے، اور کوئی دقت تو نہیں، آواز جا رہی ہے؟ بیٹھے ذرا محبت سے کہہ دے یا حسین۔ نام فاطمہ میں کتنی تاثیر ہے بتا دوں؟ سنیں گے بتا دوں۔ ایک بزرگ تھے 25 سال کی عمر میں مکے کی زیارت کو جا رہے تھے، ان کا نام تھا حاجی عبداللہ۔ کیا نام؟ کہانی یاد رکھیے گا، کسی دن کسی وقت بھی میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، آپ میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلائیے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ بولے۔ جو کرسیاں بکھری ہوئی تھی انہیں ترتیب سے سجا کے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ سب لوگ لائن سے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر حسین کا ذکر سن لیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ حسین اپنا ذکر خود سنتے ہیں، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ ایک عورت نے حسین کے نام پر نیاز کی، کیوں؟ منت مانگی، منت ماننے کی وجہ کئی سال ہو گئے شادی کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، بہت روئی، کسی نے کہا کہ حسین کے نام کی نیاز کر لے اللہ تجھے اولاد دے گا۔ اس نے کہا میرے مولا تو نے مجھے بیٹا دیا تو حسین کے نام پر نیاز کروں گے، تو نے مجھے بیٹا دیا
تو قادر مطلق ہے. کرم ہوا, شادی کے کئی سال کے بعد ایک بیٹا ہو گیا. پاک صاف ہونے کے بعد اس نے اپنے گھر کو سجایا اور نیاز سبیل حسین نظر حسین کا اہتمام کیا. دروازے پر بیٹھ گئی, کوئی عالم, کوئی حافظ, کوئی قاری, کوئی گزرے تو اس سے کہہ دوں فاتحہ کر دے. دروازے پر بہت دیر تک بیٹھی رہی, کوئی نہیں گزرا. دل ٹوٹا, ایک نوجوان آ گیا, بڑا خوبصورت تھا, آنکھیں پیاری تھیں, لب پیارے تھے, رخسار پیارے تھے. تو عورت نے کہا کہ بیٹے تو بڑا خوبصورت ہے, ایک کام کر دے. کہا کام کیا ہے ماں؟ کہا میرے گھر پہ سبیل حسین ہے, نظر حسین کر دے, فاتحہ کر دے امام حسین کے نام پر. وہ جوان اندر آ گیا, بیٹھا تو ایسی تلاوت کی در و دیوار جھک گئے. ایسا قرآن پڑھا کہ گھر کی زمینیں برکتیں ظاہر کرنے لگی. خوشبو ہی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی. اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو لگ رہا تھا فرشتے اس کے ہاتھوں کو اٹھے ہوئے لہجے پر آمین کہہ رہے ہوں. عجیب و غریب فضا مشکبار تھی. اکیلے دعا کرتا تھا اور لگتا تھا بھیڑ میں کوئی آمین کہہ رہا ہو. فاتحہ ہو گئی تو جوان اٹھا, آگے بڑھا تو ماں نے کہا بیٹے یہ سبیل حسین ہے, اسے پی لے, نظر حسین کا ایک دانہ چکھ لے, نام تو بتا دے تو کون ہے. پلٹ کے بولا جس کے نام سے حسین کی نیاز کرائی میں وہی حسین ہوں. اللہ, ذرا محبت سے کہتے اللہ اکبر. تیری آواز بڑی پیاری ہے, تیری آواز بڑی پیاری ہے, تو نے قرآن کتنا پیارا پڑھا. فرمایا میں وہ ہوں جس کے نانا پہ قرآن نازل ہوا ہے. بولے 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 سبحان اللہ. بولے میں وہ ہوں جس نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھا ہے. اے میری ماں تیرے گھر میں قرآن پڑھا کون تعجب ہے, میں نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھا. ذرا محبت سے کہہ دیں یا حسین صلی اللہ تعالی وسلم. پھر سے بولے یا حسین. جو بھائی میرے پیچھے آپ باہر بیٹھے ہوئے گلی میں وہ بھی اپنے ہاتھوں کو ڈاکے بولے یا حسین. اللہ انہیں اٹھے ہوئے ہاتھوں کی آبرو بچا لے. پھر سے بولے یا حسین. ان گھروں میں کوئی بیمار ہو تو اللہ انہیں شفا عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں یہ فاطمہ کون ہے؟ حاجی کا نام تھا عبداللہ. کیا نام تھا؟ یاد کیجئے گا, عبداللہ اس کا نام تھا. کعبے کی زیارت کے لیے نکلا. جیسے کعبہ قریب رہ گیا تو بس 2 دن کا فاصلہ باقی تھا. میقات کے قریب سے گزرتا تو احرام پہنتا اور پھر کعبے کی زیارت کرتا. اس نے کیا دیکھا؟ خیمہ نصب کیے ہوئے تھا. وہیں پر ایک یتیم بچی 7-8 سال کی گندگی کے ڈھیر سے کچھ اٹھا کے بھاگی. جب اٹھا کے بھاگی نا تو وہ حاجی عبداللہ دوڑا کے اسے پکڑنا چاہا. تب تک وہ کمرے کے اندر چلی آئی, دروازہ بند کر لیا. اس نے دستک دی, لڑکی نے دروازہ کھولا. کہا کیا بات ہے؟ تو حاجی عبداللہ کہتے ہیں بیٹی یہ بتا تم نے وہاں سے کیا اٹھایا؟ تو لڑکی کہتی آپ کون؟ کہا حاجی عبداللہ. کہا میرے گھر کے دروازے پر کیوں کھڑے ہیں؟ اپنا کام کرو. کہاں جا رہے ہو؟ بولے کعبے کی زیارت کرنے کے لیے. بولے جاؤ, مجھ جیسے یتیم کے بارے میں مت پوچھو میں کون ہوں, میرے کام میں دخل مت دو, تم جاؤ جہاں جا رہے ہو. حاجی عبداللہ بولے بیٹی چلا جاؤں گا, یہ تو بتاؤ وہاں سے تو نے کیا اٹھایا؟ لڑکی بولتی ہے میری پریشانی کو کیوں آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں, آپ آگے بڑھیں. حاجی عبداللہ بولے نہیں بیٹی میں صرف اتنا دیکھ لوں تو نے اس گندگی کے ڈھیر سے کیا اٹھایا. جب اس لڑکی نے اپنا ہاتھ کھولا تو عبداللہ چیخ پڑے. اس کے ہاتھ میں مری ہوئی سڑی ہوئی ایک چڑیا تھی, چونٹیوں میں گھری ہوئی تھی, بدبو آ رہی تھی. عبداللہ بولے یہ کیا ہے بیٹی؟ تو لڑکی رو کے بولی میرا 6 سال کا بھائی ہے, میری ماں میرا باپ دونوں مر گئے, میرا 6 سال کا بھائی ہے گھر میں رو رہا, اگر آج اسے کھانا نہ ملا تو مر جائے گا. اب وہ دیکھ بھی نہیں پا رہا, اتنا کمزور ہے, کچھ بھی ایک دانہ گھر پہ نہیں ہے. یہ مری ہوئی چڑیا تھی, کل سے میری نظر اس پر تھی. میں نے سوچا کہ اگر آج کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ کل اسی مری ہوئی چڑیا کو دھل کر کے 1-2 بوٹی سڑی ہوئی گوشت کی ہی نکال کر کے اپنے بھائی کو کھلاؤں گی, وہ بچ جائے, میری جان بھلے چلی جائے. جناب حاجی عبداللہ رونے لگے اور رو کر کے اپنے غلام کو, نوکر کو بلایا. بولے ادھر آ. بولے اپنے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہا 6000 روپے. کتنے؟ کہا 6000 روپے. کہا یہاں سے مکہ شریف کتنا ہے؟ کہا 2 دن کا فاصلہ ہے. یہاں سے اپنے گھر کی واپسی کے لیے ایک آدمی کرایہ کتنا ہے؟ کہا 250 روپے. کہا ہم 2 آدمی ہیں, 2 آدمی کا بھاڑا کتنا ہوا؟ کہا 500 روپے. کہا کہ کتنے پیسے ہیں؟ کہا 6000. حاجی عبداللہ نے نوکر سے کہا کہ 500 واپسی کا بھاڑا نکال کر کے 5500 اس بچی کو دے دے. بولے کعبہ؟ بولے اگلے سال دیکھیں گے. کعبہ اگلے سال. بولے حضور کیسی باتیں کرتے, قریب میں کعبہ ہے. بولے اب کعبے کو کیا دیکھوں, رب فرماتا ہے میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. اللہ اکبر. کعبہ اگلے سال دیکھیں گے, کعبہ اگلے سال دیکھیں گے. اللہ اکبر. اللہ بولے دے اسے پیسے دے. 5500 روپے اس یتیم بچی کو دیے.
500 रुपए में दोनों आदमी किराया लेके वापस आ गए। 2 महीने के बाद उनके कस्बे के शहर के हाजी हज करके वापस आए तो अब्दुल्ला के पास गए। बोले अब्दुल्ला, बोले क्या बात है? बोले मुबारक हो हज। बोले आपको कि मुझे? बोले आपको भी मुबारक हो। मुझे? बोले मुझे क्यों मुबारक हो? बोले इसलिए कि तुमको मैंने काबे के आंगन में देखा। और मोहब्बत से सवाब मिलता है, सवाब मिलता है। ऊंची बोले। लोगों ने कहा अब्दुल्ला तुझे मैंने काबे के आंगन में। बोले कैसी बातें करते हो, मैं तो काबे की ज़ियारत को नहीं गया था, पूछ मेरे गुलाम से, मैं रास्ते से वापस आ गया था। तो लोगों ने कहा हुजूर कैसी बातें करते हैं, मैंने आपको हजर अस्वद के करीब देखा था, मुल्तजिम के पास देखा था, बाबे काबा के सामने देखा था, मकाम इब्राहिम पे देखा था, हतीम के साये में देखा था, मीज़ाब रहमत के नीचे देखा था, तुझे मैंने सफा मरवा की पहाड़ियों पे देखा था, तुझे मैंने मौलूद मुस्तफ़ा के पास देखा था, तुझे मैंने मीना मुज़दलिफ़ा अरफात जमरात में देखा था। अरे कैसी बातें करते हो आप, इतने नेक इंसान झूठ बोलते हो। ना ना ना, आप इमसाल गए थे। इतना सुना तो रोने लगे। दरवाजा बंद किया, ताजा वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के रोए। सुनो बेटा, नमाज पढ़ के रोए और अब जब रोए ना तो अपने हाथों को उठाया। बोले मेरे मौला तू जानता है मैं काबे को देखने नहीं गया था, रास्ते से वापस आ गए, ये कैसी बातें करते हैं। अल्लाह फरमाता है तू क्यों नहीं गया था? रो के बोले मेरे मौला एक यतीम बच्ची का रोना मुझसे देखा ना गया, सारे पैसे मैंने उसको दे दिए और मैं वापस आ गया। अल्लाह फरमाता है सुन सुन, इमसाल 6 लाख हाजियों ने हज किया है। कितने? 6 लाख हाजियों ने हज किया है। ऐ अब्दुल्ला मैंने किसी का हज कबूल नहीं किया, किसी का हज मैंने कबूल नहीं किया, लेकिन तूने अपने सारे पैसे एक यतीम बच्ची को दे दिए ना, तेरे इस अमल की वजह से मैंने 6 लाख हाजियों के हज भी कबूल फरमा लिए। हाथों को उड़ा के बोलो सुभान अल्लाह। बड़ा करीम है वो, निज़ामे कायनात चलाता है, उसकी मर्जी है, जैसे चाहे अपने हबीब के सदके में राजी हो जाए। अल्लाह सुन, ऐ अब्दुल्ला तू क्यों नहीं गया? बोले मेरे मौला पैसे मैंने बांट दी, वापस आ गया, तेरे इस अमल की वजह से मैंने 6 लाख हाजियों का हज कबूल कर लिया है। बोले मेरे मौला इन लोगों ने वो जो मेरे होलिये का इंसान देखा है, रब फरमाता है जैसे तूने सारे पैसे उस यतीम बच्ची को, मेरी बंदी को दिए ना, उसी वक्त मैंने तेरे होलिये का एक फरिश्ता पैदा किया, तवाफ वो कर रहा था, देखिए उस तुझे रहे थे, और सुन सफा मरवा पे दौड़ वो रहा था, सवाब तेरे खाते में आ रहा था, जमरात में वो कंकड़ियां मांगता था, सवाब तुझे मिल रहा था, मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में रोया वो, और खाते में नेकियां तेरे आती रही। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अब तुम्हारा इस्लाम कहता अगर गरीबों से मोहब्बत करो तो फायदा है कि नहीं? बहुत आहिस्ते से बोल रहे हो। अगर किसी को एक चाय पिला दिए तो फायदा है कि नहीं? अपने लिए 10 चाय का आपने इंतजाम कर लिया। अगर किसी को आपने प्यार से 1 गिलास पानी पिला दिया तो अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए आपने 10 गिलास पानी का इंतजाम किया कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, किया कि नहीं? सखावत के टॉपिक पर बात करूंगा तो बात उधर चली जाएगी, मुझे यही रहना है। मौला अली, मखदूमा फातिमा, हसन हुसैन की थोड़ी सी जिंदगी देखें। ये अब्दुल्ला कौन था जिसके एक अमल ने 6 लाख हाजियों का हज कबूल कर लिया? बता दूं? हाथों को उड़ा के बोलो बता दूं, सुनोगे? याद रखोगे, इस ये जो खून रंग लाया है ये किसका खून था? जिस खून की वजह से 6-6 लाख हाजियों का हज कबूल हुआ है, ये कौन? कोई आम आदमी है? नहीं नहीं नहीं, बात आगे बढ़ती है। इस अब्दुल्ला से पहले एक नौकर गुजरा है जिसका नाम था मुबारक, जिसके यहां नौकरी करता था, उस जज का नाम था नूह, और उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था फातिमा। कितने हुए? 3 लोग। फिर सुने, जज का नाम क्या था? नूह। क्या नाम था? नूह। सब बोले क्या नाम था? बेटी का नाम फातिमा, बेटी का नाम, नौकर का नाम मुबारक। याद रहेगी दास्तान। वो जो आगे अब्दुल्ला है ना, वो अभी आएगा दरमियान में, दिल खुश हो जाएगा और आप मचल के बोलेंगे सुभान अल्लाह। ऐ मेरे मौला, तेरे हबीब की बेटी की नाम की तासीर है तो जात में कितनी तासीर होगी। कोई खामोश ना रहेगा इंशाअल्लाह। और याद रखेंगे अपनी बहन बेटियों को, बीवी बच्चों को ये बातें बताइएगा इंशाअल्लाह। बोले दिल से बोले इंशाअल्लाह। जज नूह, जज की बेटी और उसका नौकर 15-20 साल हो गए। जज की बेटी बड़ी हो गई, मुबारक भी बड़ा था। जज की बेटी कहती है मेरा बाप 2 दिन के लिए घर से बाहर गया, आया तो मैंने कहा अब्बू आप कहाँ गए थे? तो उसने कहा मैं तेरे लिए रिश्ता ढूंढने गया था। तो मैंने कहा अब्बू कहाँ गए थे? बोले ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के मालिकान के पास गया था। तू जज की बेटी है तो तेरे लिए उसी स्टेटस का रिश्ता चाहिए। लड़की ने एक जुमला कहा, लड़की ने कहा कि ऐ मेरे बाप, मेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए आप किसी हवेली में मत जाया करें। कहा फिर? कहा मेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए आप मस्जिद में जाया करें।
کہاں جایا کرے؟ اونچی بولے. اللہ کے گھر کا نام ہے کہاں؟ کہا میری بیٹی مسجد میں کون ملے گا؟ لڑکی کہتی ہے پاک صاف انسان ملے گا. سن میرے باپ، تم مسجد نہیں جاؤ گے، امیروں کے گھروں میں لڑکے ڈھونڈو گے. سنو، جو لڑکا اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ میرا حق کہاں سے پورا کرے گا؟ سمجھ گئے؟ لڑکی نے کہا بیٹی کہاں سے رشتہ ڈھونڈ تیرے لیے، بہت تلاشا ملا نہیں. لڑکی کہتی ہے ابو کہیں دور مت جائیں، گھر میں دیکھیں، رشتہ تو اپنے گھر میں ہے. کہا گھر میں کوئی نہیں ہے، چچیرا خاندان کا کوئی بھائی نہیں ہے جس سے میں تیری شادی کروں. لڑکی کہتی ہے نا دور مت جائیے، اپنے گھر میں. بولے گھر میں کون ہے؟ ایک تو، ایک میں، ایک نوکر ہے، غلام ہے، اس سے کیا رشتہ کرنا؟ تو لڑکی کہتی اگر وہ غلام ہے تو اسے آزاد کر دیجئے، میں بھی آزاد وہ بھی آزاد، اسی سے رشتہ کر لو. جج کھڑا ہو گیا. بولے بیٹی پاگل ہو گئی ہے، تیرے چپل کو اپنے کرتے کے دامن سے صاف کرتا ہے، تجھے مالکن کہتا ہے، تیرے گھر کی نالیاں صاف کرتا ہے، وہ تیرا شوہر میرا داماد بنے گا؟ وہ 2 کوڑی کا انسان جس کے ٹوٹے ہوئے چھپر میرے گھر میں جھاڑو لگاتا ہے وہ تیرا شوہر بنے گا؟ لڑکی رو کے بولی. اس نے کہا میرے باپ آپ نے یہ تو دیکھ لیا گھر کی وہ نالی صاف کرتا ہے، یہ تو دیکھ لیا کہ وہ اپنے کرتے سے ہمارے چپل جوتے کو صاف کرتا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ راتوں کو اسی کے کمرے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، راتوں کو اسی کے کمرے سے درود کی آواز آتی ہے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. راتوں کو اسی کے کمرے سے اللہ اس کے رسول کے نام پر آنسوؤں کے گرنے کی آواز آتی ہے. بلایا گیا مبارک. جج نے کہا مبارک میری بیٹی کا پریشر ہے اور ایک فیصلہ میں کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا تجھے میں رخصت کر رہا ہوں، تو آزاد ہے. اس نے کہا نہیں مالک، مجھے زندگی بھر اس مکان میں جھاڑو لگانا ہے، مجھے زندگی بھر اس مکان میں رہنا ہے. اللہ اللہ. اتنا سنا تو مبارک کہتا ہے کہ حضور مجھے معاف کر دے، میں سمجھا نہیں. جج کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو تیرے ساتھ عقد کی صورت میں دے دوں. قدموں پہ گر پڑا مبارک. حضور کیسی باتیں کرتے ہو، آپ آسمان میں زمین بھی نہیں، کس کھیت کی مولی ہمیں، میں ٹوٹے چھپروں میں رہتا ہوں، اس گھر میں 15 سال میں نے نوکری کی ہے، کہاں سے کوئی تال میل ہی نہیں بیٹھ رہا، کوئی تال میل نہیں بیٹھ رہا. کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، میں آپ کا داماد نہیں بن سکتا، میں اس گھر میں جھاڑو لگاتا ہوں، برتن مانتا ہوں، آپ میرے مالک، یہ میری مالکن، کیسی بات کرتے ہو؟ لڑکی نے کہا کہ جو میرے باپ کا میرا فیصلہ ہے وہ آخری فیصلہ ہے. مبارک مجھے تیرے اندر جو حضور کی محبت ہے وہ اچھی لگتی ہے، میں نے اپنا یہ فیصلہ کر لیا ہے، میں تیرے نکاح میں رہوں گی. بات بڑی تو رشتہ کرنا پڑا مبارک کو، مبارک کو رشتہ کرنا پڑا. شادی ہو گئی. مبارک نے پہلی رات اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سسرال سے اپنے گھر لے کے آ گیا. اپنے سسرال سے اپنی بیٹی کو اپنے اس کے سسرال لے کے آ گیا. عشاء کے ٹائم پہنچا چھپر میں. آج جج کی بیٹی آئی ہے، پہلی رات ہے. دولہا اور دلہن بڑے خواب دیکھتے ہیں، محبت کی باتیں کرنے کا، پیار کی باتیں کرنے کا، جذبات اور احساسات کو شیئر کرنے کا. بڑی مبارک رات ہے. حضور کا فرمان ہے دونوں کے لیے سبحان اللہ. اللہ جن بچے بچیوں کے رشتے نہ ہوئے ہوں اللہ ان کے لیے غیب سے جنتی رشتے عطا فرمائے. آمین کہہ دو آمین. سبحان اللہ. آیا تو عشاء کی نماز کے بعد گھر پہنچا. 2 روٹی بنائی مبارک نے، ایک خود کھائی، ایک اپنی بیوی کا نام اونچی بولے، بیوی فاطمہ کو دیا. اور جب فاطمہ نے روٹی کھا لی تو فرمایا کہ تم نماز پڑھ لو عشاء کی، میں بھی نماز پڑھ لوں مسجد میں. مبارک چلا گیا مسجد. رات بھر نہیں آیا، پہلی رات بھر نہیں آیا. صبح کے 4 بجے، گھڑی تھی نہیں مثال کے طور پر، بالکل اذان فجر سے پہلے اپنے گھر میں آیا. بیوی فاطمہ سو رہی تھی. بولے فاطمہ جی اٹھو، وضو کر لو، چارپائی پر بیٹھو. بیٹھ گئی تو کہا بیٹھو، مدینے والے کی بات کرتے ہیں. آپ کو تعجب نہیں ہو رہا ہے کہ پیار کرنے والی رات مدینے کی بات میں خرچ ہوگی؟ فجر کی اذان کی آواز آئی. مبارک بولا میں بھی جا رہا ہوں نماز پڑھنے، تم بھی نماز پڑھ لی. فجر کے بعد آئے، کلہاڑی لیا، جنگل چلا گیا، لکڑیاں کاٹی، لکڑیاں کاٹی اور اپنے شہر کے جنگل میں بیچی. دال روٹی کے پیسے جو ملے پھر اس نے سامان خریدا، روٹیاں پکائی، اپنی بیوی کو دی. 2 دن ہو گئے. رات کے آخری حصے میں آتا اور کہتا فاطمہ اٹھو، وضو کر لو. وضو کر کے بیٹھتی فاطمہ تو کہتا کہ بیٹھو، آج حسن حسین کی باتیں کرتے ہیں، آج صدیق و عمر کی باتیں کرتے ہیں، آج امی عائشہ امی خدیجہ کی باتیں کرتے ہیں. ایسے 2 پھر 10 دن ہو گئے، 10 راتیں گزر گئی. اپنی بیوی سے محبت کی بات نہیں کی. اب بیوی کو احساس ہو گیا فاطمہ کو، اوفو گھاٹے کا سودا ہوا، یہ مبارک کسی لائق نہیں ہے، اسے شادی کرنے کے طریقے نہیں معلوم، اسے بیوی کو رکھنے کا سسٹم نہیں معلوم ہے، میں برباد ہو گئی. اس نے خط لکھا اپنے باپ کو، میرے باپ مجھے طلاق دلوا لے ورنہ زہر کھا کے مر جاؤں گی. کیسا گھٹیا انسان نکلا مبارک، میں اسے نیک سمجھ رہی تھی، بدبخت نکلا. جلدی آئیں مجھے بچائیں ورنہ میں مر جاؤں گی.
جج صاحب آئے, بڑے غصے میں تھے, آئے اپنے بیٹی گھر, بلایا اپنے داماد کو, بلایا مبارک, بیٹھ گیا, جی مالک, بیٹھ گیا, بڑی کھری کھوٹی سنائی مبارک, بہت ڈانٹا مبارک, ظالم تو کوڑی کا انسان, گھٹیا, 15 سال سے میرے گھر میں جھاڑو لگاتا ہے, میرے جوتے کے گرد و غبار کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا ہے, تیری اوقات تو میرا داماد بنتا, میری بیٹی تیری نکاح میں ہوتی, میں اپنی بیٹی سے مجبور تھا, تجھے میں نے اپنی بیٹی دیا. ظالم یہ بتا, 10 دن ہو گئے, میری بیٹی نے خط بھیج کے مجھے بتایا کہ مبارک میرے پاس بیٹھ کے محبت کی بات نہیں کرتا. مدینے والے کی, صدیق و عمر کی, عثمان و علی کی, عائشہ کی, خدیجہ کی, حسن حسین, زینب, سکینہ, ام رباب, شہربانو, ام لیلہ کی, یہ باتیں کرتا ہے, یہ باتیں کرتا ہے, میرے سامنے بیٹھ کے محبت کی باتیں نہیں کرتا. بول اگر تو اس لائق نہیں ہے, تجھ سے محبت کی باتیں کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا, تو طلاق دے میری بیٹی کو, یا وجہ بتا. سنے بنارس والوں, اس مبارک زمین پر کسی نے 2 روپے جمع کر کے حسین کو بلایا ہے. سبحان اللہ. سنو حسین کی ماں کے نام کی تاثیر. تھک گیا مبارک کے سامنے جج بولتا ہوا تو جج بولا, بول جواب دے مبارک. مبارک کہتا ہے اب میری باری ہے. جج صاحب تیار ہو جائیے. سنے جواب, کہا جواب دے. مبارک نے کہا جج صاحب میں نے کتنے سال آپ کے ہاں نوکری کی ہے؟ کہا 15-20 سال تک. تو کہا اتنی بات بتا دو کہ راتوں کو کمرہ بند کر کے رشوت کی, دلالی کی, حرام کی نوٹوں کی گڈیاں آپ مجھ سے گنواتے تھے کہ نہیں گنواتے تھے؟ تو جج نے کہا کہ مبارک یہ فائل یہاں کیوں کھول رہے ہو؟ تو مبارک نے کہا اس کیس کا تعلق اسی فائل سے ہے, اس کیس کا تعلق اسی فائل سے ہے. بولے بولے بولے, دلالی کے, حرام کے, رشوت کے, قاتل کو مقتول بنا دیا, غریبوں کو جیل ڈال دیا, امیروں سے پیسے لے کے امیروں کو بری کر دیا, غریبوں کو مار دیا, یہی سب تو نے کیا دلالی کے. بتاؤ نوٹوں کی گڈیاں تم نے گنوائی کہ نہیں گنوائی؟ تو جج کہتا ہاں یار یہ بات تو صحیح, رشوت میں نے بہت لی ہے, لیکن کیا مطلب, تو ایسا کیوں اس وقت چیپٹر کو آن کر رہا ہے؟ تو مبارک کہتا ہے یہ بتائیں کہ وہ جو حرام کی نوٹوں کی گڈیاں تمہارے گھر میں آتی تھی, دال, نمک, چاول, پھل, فروٹس تم لاتے تھے اسی پیسے سے؟ کہا بالکل لاتا تھا. کہا اسی پیسے کے لائے ہوئے فروٹس کو تمہاری بچی فاطمہ کھاتی تھی؟ کہا کھاتی تھی. کہا شادی کو کتنے دن ہوئے ہیں؟ کہا 10 دن ہوئے ہیں. تو کہا اپنی بیٹی کو بتا دو ابھی 30 دن اور, یعنی 30-10 ملا کے اپنی بیٹی کو بتا دو ابھی 30 دن اور میں اس کے پاس بیٹھ کے محبت کی بات نہیں کروں گا. جج نے کہا کیوں؟ تو مبارک کہتا ہے کہ مدینے والے نے فرمایا ہے جب کسی بدن میں ایک لقمہ حرام کا چلا جاتا ہے تو اس کا اثر 40 دن تک اس کے بدن میں باقی رہتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے قریب بیٹھ کے محبت کی باتیں کروں. اللہ کے کرم سے پھر 9 مہینے کے بعد میرے گھر میں کوئی اولاد پیدا ہو تو حرام خور پیدا ہو. میں اس لڑکی کے پاک صاف ہونے کے دن کا انتظار کر رہا ہوں. اب اس کے بعد کوئی خاموش نہ رہے, ایک پیارا جواب مبارک کا سنیں, لیکن اس سے پہلے جج کا سوال. جج نے پسینے پوچھے اپنی پیشانی کے, کہا مبارک بڑی دور کی تم نے بات کی ہے, لیکن اب میرے ایک سوال کا جواب تو کیا تیرا باپ بھی نہیں دے پائے گا؟ مبارک نے کہا تیرے سوال سے بہتر میرا جواب ہوگا, پہلے سوال تو کر. تو جج کہتا یہ بتا مبارک میری بیٹی نے حرام کی لائی ہوئی دولت سے اپنے پیٹ بھرے کہ نہیں بھرے؟ کہا بالکل بھرے. فروٹس میں نے لائے, سیب, سنترے, موسمبی, انگور, کھایا کہ نہیں کھایا میری بیٹی نے؟ بولے بالکل کھائے. بولے حرام خون بنا کہ نہیں بنا میری بیٹی کا؟ بالکل بنا. تو جج کہتا ہے مبارک ہوش میں رہنے کے جواب دینا, ہوش میں رہ کے یہ بتا کہ میری بیٹی نے میرے لائے ہوئے حرام کے پیسوں کے فروٹس کھائے تو میری بیٹی کا کیریکٹر خراب کیوں نہیں ہوا؟ میری بیٹی بدچلن کیوں نہیں ہوئی؟ میری بیٹی آوارہ کیوں نہیں ہوئی؟ میری بیٹی بدکردار کیوں نہیں ہوئی؟ اتنا سنا تو مبارک کھڑا ہو گیا. اب مبارک کا جواب سننا, اگر اس نام سے محبت ہوگی تو ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہنا. آپ کے دل کی آواز حسین تک پہنچنی چاہیے. جج نے کہا بول بول, میرے لائے ہوئے حرام پیسوں سے جو فروٹ سے آئے اسے میری بیٹی نے کھایا؟ بولے بالکل کھایا. بولے پھر میری بیٹی بدکردار کیوں نہیں ہوئی؟ کیریکٹر کی خراب کیوں نہیں ہوئی؟ آوارہ بدچلن کیوں نہیں ہوئی؟ مبارک کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جج صاحب یہ نام فاطمہ کی برکت ہے. ہائے 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 ہائے, اللہ 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 اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے ماشاء اللہ. ہائے ہائے زندہ باد اللہ. یہ نام فاطمہ کی برکت ہے. سن جاج, اگر تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کے نام کے علاوہ رکھا ہوتا نا تو اتنے گل کھلاتی تیری ناک یہاں سے کٹتی. اگر ناک اور عزت دونوں سلامت ہے تو نام فاطمہ کی وجہ سے. یہ فاطمہ نام حضور کی بیٹی کا ہے. سبحان اللہ کہہ دیں.
یہ نام فاطمہ یہ مولا علی کی ماں کا ہے، مولا علی کی دادی کا نام ہے. اس نام کی برکت نے تیرا بھرم تیری بیٹی کا بھرم باقی رکھا ہے. ذرا سوچو جب نام فاطمہ میں اتنی تاثیر ہے تو حسین کی ماں کی ذات میں کتنی تاثیر ہوگی. ہائے ہائے ہائے. میرے آقا فرماتے فاطمہ کچھ نہیں بس تجھے دیکھنے کا دل کہہ رہا ہے. ہاتھوں اٹھا کے بولے یا حسین. یہی مبارک لوگ ہیں، یہی مبارک روحیں ہیں. ایک کا نام فاطمہ، شوہر کا نام مبارک. جب 30 دن تک پرہیز کرتے ہیں پھر 30 دن کے بعد یہ روحیں اکٹھا ہوتی ہیں. پھر 1 سال کے بعد اللہ ان گھروں اس مبارک گھر آنگن میں ایک چاند جیسا بیٹا پیدا کرتا ہے. وہی بیٹا بڑا ہو کے 25-30 سال کی عمر میں حج کرنے جاتا ہے. اسی کا نام عبداللہ ہوتا ہے جس نے ایک غریب بچی کو 5,500 روپے دے کے واپس آئے تھے. رب نے فرمایا تھا میں نے کسی کا حج قبول نہیں کیا لیکن تیرے ایک عمل کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا. تو وہ کوئی اور نہیں اسی مبارک اور فاطمہ کا بیٹا تھا جسے دنیا عبداللہ ابن مبارک کہتی ہے. ہائے ہائے ہائے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اگر آقا کریم کے اصول پر عمل کریں تو گھر آنگن نکھر جایا کرتے ہیں. گھر میں برکتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ. گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ ہے میرے آقا جناب حسن اور جناب فاطمہ کے گھر کی پہلی بہار کا نام حسن. پہلے بیٹے کا نام ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پہلے بیٹے کا نام حسن، دوسرے بیٹے کا نام حسین. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. کیا شان تھی حسن حسین کی. اللہ اپنے نانا کے اصول کو یہاں تک پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ دونوں بھائیوں میں تھوڑی سی انبن ہو گئی. یاد رکھیں ادب کے دائرے میں بات کرنا ہے. اپنے نانا کے اصول کو یہاں تک پہنچانے کے لیے دونوں بھائیوں میں تھوڑی سی انبن ہو گئی. بات چیت بند ہو گئی. امام حسن اور امام حسین میں بات چیت بند ہو گئی. تو مدینے کے حضور کے غلاموں کا 2 گروپ بنا. ایک گروپ گیا حسن کے پاس. حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے. ٹھیک ہے. حسین حسن کے مقابلے میں چھوٹے تھے ورنہ حضور کا کوئی بیٹا چھوٹا نہیں تھا. حسین حسن کے مقابلے میں چھوٹے تھے ورنہ حضور کے گھر کا کوئی بیٹا چھوٹا نہیں تھا. ہے کہ نہیں؟ عقیدہ ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کے گھر میں جھاڑو لگانے والے بھی چھوٹے نہیں ہیں، ان سے محبت کرنے والے بھی چھوٹے نہیں ہیں. اگر ان کا قد بھی بونا ہوتا ہے تب بھی لوگ کہتے ہیں تقدیر کا بڑا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. یہ عبرت کے لیے نہیں، یہ نصیحت کے لیے ایسا ہوا. حسن حسین میں بات چیت بند ہو گئی نصیحت کے لیے تاکہ نانا کی امت کے لیے اصول بن جائے. بس ایک گروپ گیا حسن کے پاس. حسن بڑے، ان کے مقابلے میں حسین چھوٹے. دوسرا گروپ حسین کے پاس گیا. ایک نے کہا امام حسن سے کہ اے حسن آپ بڑے ہیں آپ ہی سلام کر لیں. کوئی دقت؟ کوئی دقت؟ گرمی زیادہ ہے؟ سن لیں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں امام حسین کے قریب امام حسین کی خدمت پر معمور فرما دے. حسین حسین دعا کرو جلدی آپ کی حاضری کربلا میں ہو جائے. میں نے جہاں آپ کی چپلیں رکھی ہیں نا ان چپلوں کو چوم کے کہہ دوں انہی چپلوں کا صدقہ ہے حضور کی میلاد کا. میں نے کئی راتیں کربلا میں گزاری ہیں الحمدللہ رب العالمین. کئی راتیں کربلا میں گزاری ہیں. جائے شہادت حسین، مولا عباس کے بازو، وہ نہر فرات، وہ اون کی مزار شریف، وہ حسین کا دربار گوہر بار. بڑا رویا، بڑا چیخا. اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھنے والے بزرگوں کو، بچوں کو، جوانوں اور میرے بھائیوں کو حسین کا دربار دکھا دے. جلدی جاؤ. بیٹیاں بہنیں شادی کی ذمہ داری کا تقاضا نہ کر رہی ہوں، کوئی بیماری کا معاملہ نہ ہو تو چلے جاؤ. سب سے پہلے گھروں چھوڑو، گھر تو بنائیں گے، اللہ بنائے گا جنت میں انشاءاللہ. ہے کہ نہیں؟ پہلے حسین کا گھر دیکھ لو انشاءاللہ. جلدی جاؤ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دونوں بیٹے. تو اب ایک گروپ گیا حسن کے پاس، ایک گروپ گیا حسین کے پاس. حسن کے پاس گیا، اس نے کہا آپ بڑے ہیں آپ ہی حسن سے سلام کر لیں، آپ بھی حسین سے سلام کر لیں. دوسرا گروپ حسین کے پاس گیا، اے حسین آپ ہی سلام کر لیں، چھوٹے ہیں حسن کے، وہ آپ کے بڑے ہیں آپ ہی سلام کر لیں. امام حسین کا جواب دیکھو کیا تعلیم ہے. یہ نانا کی گود کا اثر دیکھیں. امام حسین نے ان لوگوں سے کہا میں اپنے بھائی حسن سے سلام میں پہل کر سکتا ہوں، میں پہلے سلام، کوئی انسلٹی نہیں، میں چھوٹا ہوں اور مجھے سلام کرنا بھی چاہیے، میں ان سے بات چیت کی شروعات کر سکتا ہوں، میں ان سے سلام کرنے میں پہل کر سکتا ہوں تاکہ بات چیت پھر سے شروع ہو جائے. لیکن نانا کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے تو میں نہیں کرتا سلام. نانا کی ایک بات مجھے روکے ہوئی ہے، میرے پیروں کو زنجیر لگ جاتی ہے جب وہ مجھے بات یاد آتی ہے، اس لیے میں سلام نہیں کر رہا ہوں حسن سے. لوگوں نے کہا کہ اے حسین کیسی باتیں کرتے ہو،
नाना ने कब कहा कि बड़ों को सलाम ना करो? बोले ना ना ना, नाना ने क्या कहा वो सुनो। कहा क्या कहा? तो इमाम हुसैन रो के बोले मेरे नाना ने फरमाया जब दो भाइयों में अनबन हो जाती है, उनमें जो पहले सलाम करता है वो उस भाई के मुकाबले में जन्नत में पहले जाएगा। इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरा भाई मुझसे बड़ा है, मैं नहीं चाहता कि मैं पहले सलाम करके अपने भाई से पहले जन्नत में चला जाऊं। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ये हुजूर की गोद के तालीम का असर है। ये फातिमा ने क्या अपने बेटों को जौहर सुनाया, सुभान अल्लाह। कितने खूबसूरत थे हसन हुसैन, बता दूं? थोड़ी थोड़ी बात है, सब आपको याद है, बस उसी को रिवर्स कर रहा हूं। जरा मोहब्बत से कह, ये हसन हुसैन कितने खूबसूरत है। सबको अजबर है कि हसन हुजूर जैसे थे, इमाम हुसैन वो का ये नीचे का हिस्सा नाना जैसा था, इमाम हसन का ऊपर का हिस्सा था। वो बड़ी प्यारी बात है, सबको याद है कि नहीं भाई? याद है। दोनों इकट्ठा तस्वीर मुस्तफ़ा बन जाते थे, सुभान अल्लाह, इकट्ठे थे। मदीने शरीफ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद एक शख्स आया और बहुत हसरत व यास के साथ आया, मुस्कुराता हुआ आया। हुजूर के गुलामों के रोने के दिन थे, कुछ ही दिनों पहले हुजूर का विसाल हुआ था, एक हफ्ता 8 दिन 6 दिन पहले। उसने हुजूर के गुलाम से कहा कि आप हुजूर की उम्मत के लोग हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने कहा कि मुझे हुजूर से मिलना है, कहाँ हैं? और हुजूर का इंतकाल हो गया। कोई आपसे पूछे आपके बाप के इंतकाल के बाद कि आपके अब्बू से मुझे मिलना है, तो आपका दिल भर आएगा, आंखें अश्कबार हो जाएंगी। वो तो हुजूर थे, हुजूर। हाँ, उसने कहा मुझे हुजूर से मिलना है। सहाबा रोने लगे, इतना रोए कि चीख निकल आई। उसने कहा रोते क्यों भाई, मुझे पता बताओ हुजूर कहाँ है? बोले आगे चलो यार, आगे चले जाओ, किसी और से पूछ लो। जब आगे गए ना तो हुजूर के गुलाम को और देखा, बोले कि मुझे आका से मिलना है, आप पता बता दे। हुजूर का नाम सुना तो वो भी रोने लगे, वो भी रोने लगे। उसने कहा रोते क्यों भाई, मुझे उनका पता बता दो, मैं मिलने के लिए बहुत दूर से आया हूँ। बोले आगे चले जाओ, किसी और से पूछ लो। सहाबा में इतनी ताकत नहीं थी कि कोई कह दे कि हुजूर का इंतकाल हो गया। समझ रहे हैं आप? इतनी ताकत नहीं थी सहाबा में कि कोई कह दे कि हुजूर का इंतकाल हो गया। आगे गए तो कुछ सहाबा बैठे हुए थे। उसने कहा आप मुसलमानों के नबी की उम्मत में से? कहा हाँ। कहा इतना बता दो कि हुजूर से मिलना है, कहाँ मिलेंगे? चीख करके सारे सहाबा रोए। हुजूर के गम को फिर ताज़ा कर दिया, जख्म के वो तमाम तर जो धागे थे वो टूट गए। सारे सहाबा ऐसा रोए, वो भी रोने लगा। उसने कहा अजीब बात है, पहले के दौर में लोग रोते रोते मदीने आते थे और हंसते हंसते जाते थे। आज मैं हंसते हंसते आया हूँ और क्या रोते रोते जाऊंगा? यार कोई तो बताए हुजूर कहाँ है। एक ने कहा आप बताओ, उसने कहा आप बताओ। किसी की ताकत नहीं थी तो सब ने कहा इसको अली के घर का पता बताओ, इसका इलाज अली के पास है। सब ने कहा चले जाओ सामने वाले घर पे दस्तक दो। जब गए ना, वो इंसान गया तो उसने दस्तक दी, मौला अली निकल के आ गया। वो तो अली के पैरों से लिपटना चाहता था। कहा आप ही हैं मुसलमानों के नबी? जैसे हुजूर का नाम सुना तो अली चीख करके अपनी परेशानी को, अपने दर्द को ऐसा जाहिर किया ना, उस पर हैबत तारी हो गई। उसने कहा क्या बात है, मैंने बड़ी तारीफ आपकी सुनी है, आप गरीबों से मोहब्बत करते हैं और आप इतना रो क्यों रहे? आप तो रोने वालों को हंसाने के लिए पैदा हुए, आप ही इतना रो क्यों रहे? तो अली फरमाते हैं मैं नबी नहीं, मैं नबी का गुलाम हूँ। का नाम क्या है? कहा मुझको लोग अली कहते हैं। अली का नाम सुन के उसने कहा ये नाम मैंने सुना है, ये नाम मैंने सुना है। अली सिर्फ इतना बता दो। बहुत लोगों से पूछा मदीने में हुजूर के बारे में, किसी ने नहीं बताया, आप ही बता दो हुजूर कहाँ है। अली रोने लगे, दाढ़ी मुबारक भीग गई, आंसू अली के जमीन मदीने की मिट्टी पे गिरने लगे। उसने कदमों से लिपट के कहा अली अगर तुमने मेरी मुश्किल कुशाई नहीं फरमाई तो मैं कहाँ जाऊँगा, किससे कहूँगा हुजूर के बारे में? तो अली फरमाते हैं मैं क्या बताऊँ, तू कहाँ से आया? उसने कहा बहुत दूर से, दूसरे शहर से आया हूँ। अली ने रो के कहा तेरी किस्मत की मेराज नहीं थी, हुजूर का इंतकाल हो गया। एक हफ्ता पहले हुजूर मदीने शरीफ से अल्लाह की बारगाह में चले। इतना सुना तो वो चीख मार के धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जब गिर पड़ा जमीन पर तो अली ने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, उसे जगाया। ले उठ के बैठ। उसने कहा अली मेरी दुनिया उजड़ गई, न जाने कितने महीनों से हुजूर को, आमिना के लाल को देखने की ख्वाहिश थी। मैंने एक मरतबे कहा था कि वो कैसे हैं, तो किसी ने कहा चांद को देखा है। मैंने कहा वो तो निकला हुआ है। बोले इससे भी खूबसूरत है, सूरज से भी हसीन है। माँ जितना अपने बच्चों से प्यार नहीं करती, वो उससे ज्यादा अपनी उम्मत से प्यार करते। अल्लाह अकबर। लोग जितना अपने इंसानों से प्यार नहीं करते, उससे ज्यादा वो जानवरों से मोहब्बत करते। बड़ा ही
جذبہ, بڑی تعریف سنی تھی ان کو دیکھنے کی خواہش میں آیا ہوں, لیکن پتہ چلا ان کا انتقال, اب میں کہاں جاؤں, مجھے تو خودکشی کرنے کا دل کہہ رہا ہے, بس ان کو دیکھنے آیا تھا. علی فرماتے ہیں ٹھہر جا, ٹھہر جا. وہ رک گیا. آپ نے فرمایا نبی کو دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں. علی فرماتے ہیں ٹھہر جا. وہ کھڑا ہو گیا. آپ نے اپنے گھر کی طرف دیکھا, فرمایا حسن, کچھ سمجھ گئے ہوں گے, حسن حسین باہر آ جاؤ. امام حسن امام حسین آ گئے. محبت سے کہہ دو امام حسن اور حسین, اونچی بولو حسین آ گئے. کرم ہو جائے تو یہاں بھی آ سکتے ہیں. سبحان اللہ. امام حسن اور حسین آ گئے. فرمایا کھڑے ہو جاؤ ترتیب سے. امام حسن حسین جب یوں کھڑے ہوئے اکٹھا تو تصویر مصطفیٰ بن گئی. بولو 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 بولو. تصویر مصطفیٰ بن گئی. فرمایا کہ اے فلاں, اے مسافر, کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور کو دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں. کہا دیکھ لے. محبت سے بولو دیکھ لے. اللہ اکبر, دیکھ لے. وہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہا, دیکھتا رہا, دیکھتا رہا. دیر ہو گئی. فرماتے علی اے مسافر سن, اگر اجازت دے تو میں اپنے بچوں کو گھر کے اندر بھیج دوں. اس نے کہا ابھی کہاں, ابھی تو میرا کلمہ پڑھنا باقی ہے. ہائے ہائے ہائے. کہا کیا سوچ رہا تھا؟ کہا بہت دیر سے یہ سوچ رہا تھا جب نواسے اتنے حسین ہیں تو نانا کتنے حسین رہے ہوں گے. تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے, تیری بندگی تو الگ رہی, تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے. وہی حسین تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر, جن کا ایک بیٹا تھا جس کا نام علی اکبر تھا, جس کا ایک بھائی تھا جس کا نام عباس تھا, جس کی ایک بہن تھی جس کا نام زینب, جس کا نام, ہاتھ اڑا کے بولو, جس کا نام زینب. اب تین چہرے میدان کربلا میں کیوں لا کے رکھے گئے تھے؟ یہ مکے میں روک دیے جا سکتے تھے, یہ مدینے میں ڈراپ ہو سکتے تھے, یہ کوفہ سے واپس پلٹ سکتے تھے, لیکن تینوں کو کربلا میں کیوں رکھا گیا؟ عباس کو, علی اکبر کو, زینب کو کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ حسین کے سگے باپ سے بھائی عباس ادب مگر بہت کرتے تھے. عباس کا چہرہ علی جیسا تھا. سب نے سبحان اللہ نہیں کہا. عباس کا چہرہ, اونچے بولو, کس کے جیسا تھا؟ عباس کا چہرہ علی جیسا تھا, ٹھیک ہے, اور علی اکبر کا چہرہ نبیوں کے سردار جیسا تھا, اور زینب کا چہرہ فاطمہ جیسا تھا, حسین کی ماں جیسا تھا. کیا مطلب؟ رب نے یہ سسٹم بنا کے رکھے تھے, اے حسین جب اپنے باپ علی کی یاد آئے تو عباس کو دیکھ لینا, جب ماں فاطمہ کی یاد آئے تو زینب کو دیکھ لینا, اور جب میرے حبیب کی یاد آئے تو علی اکبر کو دیکھ لینا. کس ترتیب سے اللہ نے اپنے حبیب کے نواسے کی دلجوئی کے لیے یہ سامان محبت رکھے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے انتقال کے بعد مولا کائنات نے ایک شادی کی تھی. اس عورت کا نام تھا ام البنین. پھر سے نام بتاؤ, نام تھا ام البنین. بولے سب بولیں. اللہ اس نام کے صدقے میں آپ کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. مولا کائنات کی بیوی مخدومہ فاطمہ کے انتقال کے بعد علی نے جو دوسری شادی کی, اس عورت کا نام, نا 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 اونچی بولے, کیا نام تھا؟ ام البنین نام تھا, ٹھیک ہے. ام البنین کے شکم سے ایک بیٹا پیدا ہوا جسے عباس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آواز آ رہی, کیا کہتے ہیں؟ عباس کہتے ہیں. میری باتیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ یاد رہے گی, ختم کر دوں گا جلدی, کوئی دقت نہیں ہو رہی. ام البنین کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام عباس. اونچی بولے, کیا نام ہے؟ کتنے لوگ عباس کے دربار میں حاضری چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کا بھرم باقی رکھ لو, حسین کے نام کے صدقے میں انہیں کربلا بلا لو. آمین آمین. چلو انشاءاللہ چلو. میرا تو دل کہتا ہے کہ پوری زندگی کربلا میں گزر جائے. سبحان اللہ. آمین کہہ دو سب کی. جاؤ گے انشاءاللہ. حسین کے نام پہ سبیل سجاتے ہو, حسین کے نام پہ نظر حسین کرتے ہو, کہیں جاؤ نہ جاؤ کربلا ضرور جاؤ گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہہ دو. سبحان اللہ. مولا عباس, مولا عباس کی ماں کا نام, وہ مولا علی کی کون ہے؟ بیوی. بیوی بیوی بول جائیں گے, تاریخ میں بتانا چاہتا ہوں. مخدومہ فاطمہ کے انتقال کے بعد علی نے دوسری شادی کی, جس سے شادی کی اس کا نام تھا ام البنین. ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اونچی بولے, جس کا نام عباس. اتنا لاڈ اور پیار میں پلا ہے نا, بچپن میں اپنی ماں بہنوں, اپنی بہنوں کے گود میں اتنا پلا ہے, اپنی بہنوں کی گود میں اتنا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں عباس جتنا زمین پر نہیں چلا, اس سے زیادہ اپنی بہنوں کی گود میں چلا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ سنیں تین باتیں عباس کی جو کسی کے اندر نہیں پائی جاتی.
عباس یہ قبیلے قصی، یہ قصی، یہ کلاب، یہ مرہ حضور کے پردادا کے دادا، ٹھیک ہے، یہ قصی کلاب مرہ، ان کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے نبیوں کے سردار، ان کے بیٹی مخدومہ فاطمہ، ان کے شوہر علی، علی کے بڑے بیٹے امام حسن، امام حسن کے چھوٹے بھائی امام حسین، امام حسین کی ماں فاطمہ، فاطمہ کے انتقال پر ان کے باپ نے دوسری شادی کی، اس کا نام ام البنین، ام البنین سے حسین کے دوسرے بھائی پیدا ہوئے، نام عباس۔ عباس کون ہے؟ اس پورے خاندان میں میدان کربلا میں علی اکبر اور حسین کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا چہرہ چمکدار تھا تو عباس کا تھا۔ کس کا تھا؟ آپ تعریف اہل بیت سنے تو خوش ہو جایا کریں، میرے کہنے کا انتظار نہ کیا کریں۔ جس گرمی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے زیادہ گرمی حسین جھیل چکے ہیں اور پھر ہم تک دین پہنچایا ہے، یہی حسین چاہتے تھے، سمجھے؟ مولا عباس اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو اپنے پورے خاندان کا چاند کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ ان کا نام کیا تھا اور ٹائٹل کیا تھا؟ قمر بنی ہاشم۔ نام کیا تھا؟ بولے بولے، نام اور ٹائٹل قمر بنی ہاشم، ہاشم خاندان کا چاند، یہ ان کا ٹائٹل تھا۔ ان کی مزار شریف جہاں ہے کربلا میں، چاروں طرف ان کی مزار شریف کے ایک ہی اسٹیکر لگا ہوا ہے، السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ، سلامتی ہو تم پر اے ہاشمی خاندان کے چاند۔ یعنی میدان کربلا میں اس خاندان کا سب سے حسین چہرہ اگر کسی کا تھا تو علی اکبر اور امام حسین کے بعد سبحان اللہ عباس کا۔ سمجھ گئے؟ ایک خوبی یہ کہ اتنا زمین پر نہیں چلے جتنا اپنی بہنوں کی گود میں چلے ہیں، دوسری خوبی یہ کہ خاندان کے سب سے حسین تھے، تیسری خوبی اتنے لمبے تھے کہ جب کھڑے ہوتے تھے تو اپنا ہاتھ اونٹ کی پیٹھ پہ آسانی سے رکھ دیتے تھے۔ تین باتیں ہوئی، چوتھی بات سنیں، اتنی طاقت تھی مولا عباس کے اندر۔ سرکار نواب علی شاہ خواجہ حسن شاہ بھائی سوری شریف کے لاڈلے فرماتے ہیں اتنی طاقت تھی مولا عباس کے اندر کی کھڑے کھڑے اپنے پیر کے داہنے پیر کے انگوٹھے سے پتھر پہ اپنے دشمن کا نام لکھ دیا کرتے تھے۔ سمجھ گئے؟ اتنی طاقت تھی مولا عباس کے اندر کہ اپنے پیر کے انگوٹھے سے پتھر پہ اپنے دشمن کا نام، یاد رہیں گی باتیں؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ انہی تک پانی نہ پہنچے یزیدیوں نے 4000 فوج کو نہر فرات پہ لگایا تھا، جہاں مولا عباس کا گھوڑا جا کے رکا، جہاں آپ نے پانی اٹھا کے پھر پانی کے چہرے پر مارا تھا۔ میں اس زمین پر بہت دیر تک رہا ہوں اور چلیں گے انشاءاللہ، ساتھ میں چلیں گے تو دکھائیں گے آپ کو۔ دور ہے وہ نہر فرات، اجڑ گئی نہر فرات، سوکھ گئی نہر فرات، لیکن آج تک لب حسین کوثر کے پانی سے تر نظر آتا ہے۔ یار وہ کیسی پیاس تھی، اللہ نے ایسا قبول فرمایا اس خشک ہونٹ کو کہ اس کا نام جو لیتا ہے اس کے منہ میں لگتا ہے کسی نے مصری کی ڈلی رکھی۔ حسین کا نام جب آتا ہے تو لوگ سبیل سجاتے ہیں، وہ پیاسا گیا ہے لیکن اس کے صدقے میں ہمیں شربت مل رہا ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ عباس عباس عباس، تھوڑی تھوڑی باتیں کروں گا، زیادہ نہیں۔ عباس باتیں سمجھا گئی؟ خاندان کا چاند جسے قمر بنو ہاشم، اتنے لمبے کہ اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اتنے لاڈ پیار میں پلے کہ زمین پر اتنا نہیں چلے جتنا اپنی بہنوں کی گود میں چلے۔ طاقت کتنی کہ داہنے پیر کے انگوٹھے سے پتھر پہ اپنے دشمن کا نام لکھتے تھے۔ لیکن جب زینب کا قافلہ کوفے سے واپس وایا، کربلا ہو کے مدینے آیا تھا نا، تو چھوٹی سی قبر دیکھی تھی مخدومہ زینب نے، تو قبیلے بنو اسود کے لوگوں سے کہا ادھر آؤ، یہ چھوٹی سی قبر کس کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے سیدانی یہ قبر جناب عباس کی ہے۔ کہا اتنی چھوٹی سی قبر کا یہ کس کی ہے؟ کہا یہ عباس کی ہے۔ تو رو کے بولی میرا عباس تو اس پورے 72 قافلے کے لشکریوں میں سب سے لمبے قد کا تھا، اس کی سب سے چھوٹی قبر کیوں بنی ہے؟ تو قبیلے بنو اسود کے لوگوں نے کہا عباس کی شہادت کے بعد ان کے لاش کے اتنے ٹکڑے کیے تھے یزیدیوں نے کہ جھولے میں رکھ کر کے ان کی لاش دفنائی گئی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو یہ کردار بھولا مت کرو، اپنے بچوں کا نام رکھا کرو غلام عباس، عاشق عباس رکھا کرو، نہیں رکھ سکتے تو اپنے کمروں کا نام عباس رکھا کرو، اپنی آفس کا نام رکھا کرو، اپنے گھر کی الماری کا نام عباس کے نام پہ رکھا کرو۔ سمجھ رہے میری بات؟
کیا دقت ہے؟ عباس کا نام تمہاری آنکھوں میں زندہ رہے گا، عباس تمہارے دلوں میں زندہ رہے گا. اتنی آسانی سے بلا دیا عباس کو، شیعوں کی پراپرٹی کہہ دیا. یہ تو حسین کا غم حقیقی سنیوں کے حصے میں آیا ہے. اللہ اکبر. آپ جاؤ گے تو آنسو سنبھال نہیں پاؤ گے مولا عباس کے روضے پر. بڑا جذبہ دیکھا میں نے، بڑے لوگوں کو روتے چیختے چلاتے دیکھے مولا عباس. میں کربلا میں 2 جگہ بہت ٹوٹ جاتا ہوں. ایک جگہ جہاں امام حسین شہید ہوئے تھے، اور ایک جگہ جہاں مولا عباس کا بازو کٹا تھا، یا مولا عباس کی جو مزار شریف ہے. اللہ تمہیں اس زمین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. لوگ عباس کو بھول جاتے ہیں یار. عباس کی لاش کو اتنے ٹکڑے کیے تھے. عباس کو امام حسین نے جب تلوار دے کر کے، مشکیزہ دے کر کے کہا تھا عباس یہ ڈھال یہ تلوار لے لے، 4000 فوجی لگے ہوئے نہر فرات کے پاس، خبردار کسی ایک پر حملہ مت کرنا، اٹیک مت کرنا، وہ کرے تو تم دفاع کرنا. دفاع کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مطلب سمجھتے ہیں؟ بچے سے میں مخاطب ہوں، میرے بزرگ سب جانتے ہیں. اٹیک مت کرنا، روکنا. اگر وہ مارے تو تم روکنا. اسی کو دفاع کہتے ہیں. اسی کو دفاع کہتے ہیں. 4000 یزیدی تھے کہ مولا عباس کے مشکیزے میں پانی سکینہ تک نہ پہنچنے پائے. مولا عباس نے اپنے بھائی سے کہا تھا بھائی مشکیزہ دے دو، اجازت دے دو، اپنی چھوٹی سی اس بھتیجی کے لیے پانی لے کے آؤں. فرمایا عباس جا تو رہے ہو، آ نہیں سکتے، اب پانی تو آ جائے گا. کہا یہ تو پانی نہیں آئے گا، میری بھتیجی کے لیے کوثر کا پانی انتظار کر رہا. مولا عباس گئے تھے. حسین نے فرمایا خبردار عباس اپنی طاقت کا استعمال نہ کرنا، اپنی طاقت کا استعمال نہ کرنا. یزیدی مارے تو روک لینا اپنے ان کے وار کو، اپنی طاقت کا استعمال نہ کرنا. عباس کی طاقت کتنی بڑی تھی؟ 4000 یزیدیوں نے جب اٹیک کیا تو آپ نے ان کی تلواروں کو روکا. اس روکنے میں 400 یزیدی مرے تھے. ہائے ہائے ہائے. دفاع کرنے میں 400 یزیدی مرے تھے. اگر آپ اٹیک کی پوزیشن میں آتے تو کیا ہوتا؟ جب حسین کے صبر نے، یزید کے 14 بیٹے تھے. کتنے؟ کوئی دقت؟ یزید کتنے بیٹے تھے؟ ایک اس میں کوئی نیک تھا، بتاتے ہیں، ہمیں اس کی بات نہیں کرنی. یزید کے 14 بیٹے تھے. لیکن آج بھی یزید کے کسی ایک بیٹے کی نسل کہیں نظر آتی ہے؟ جہاں جاؤ گے حسین کی اولادیں نظر آتی ہیں. اجمیر جاؤ تو غریب نواز لیٹے ہوئے ہیں. محبت سے بولو سبحان اللہ. کیا بات ہے. بغداد جاؤ تو غوث اعظم لیٹے ہوئے ہیں. آئے ہائے. کیا مطلب؟ چھری حسین کے سوکھے گلے پہ چلتی تھی، چھری حسین کے سوکھے گلے پہ چلتی تھی، مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا. مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا. یہ میرے آقا جناب عباس، عباس کی ماں کا نام ام البنین، مولا کائنات نے کے بیٹے ہیں امام حسین. امام حسین کی کئی بیویاں میدان کربلا میں تھی. ایک بیوی تھی جس کا نام تھا شہر بانو. میں نے ان کی مزار پر 3 مرتبہ حاضری دی ہے. ان کی مزار شریف ایران میں ہے. دعا کرو سب کو حاضری کی توفیق عطا ہو جائے. آمین کہہ دو، آمین کہہ دو. جاؤ گے انشاءاللہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو آمین انشاءاللہ. اللہ ان اٹھے ہوئے بچوں کے، بزرگوں کے ہاتھوں کی آبرو بچا لے. ایک مرتبہ جانا ضرور انشاءاللہ. تمہارا انتظار کرتی ہے زمین کربلا، تمہارا انتظار کرتی ہیں عباس کے روزے کی جالیاں. تم کو حسین کربلا میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ کپڑے لتوں میں، گاڑی گھوڑے میں، گھر دوار میں لگے ہوئے. ہمارے دل میں محبت نہیں ہے. حقیقت یہی ہے. ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب مہنگے مہنگے مکانات، اونچی اونچی گاڑیاں دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے اب تک اس نے روزے رسول نہیں دیکھا. افسوس ہے. اس کے یہ گھر دوار کس کام کے ہیں؟ گھر دوار کس کام کے؟ ایک عاشق رسول تھا، جب کوئی مدینے جاتا تو ایک خط بھیجا کرتا. ایک خط، حاجی صاحب یہ خط حضور کی بارگاہ میں دے دینا. پھر کوئی آتا، یہ خط حضور کی بارگاہ میں دے دینا. پھر کوئی آتا، یہ خط حضور کی بارگاہ میں دے دینا. 100-150 خط اس نے مدینے بھجوائے تھے. کہا جالی پہ رکھ دینا، جالی پہ رکھ دینا، جالی پہ رکھ دینا. ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہا حاجی صاحب کیا بات ہے، آپ جاتے نہیں خالی خطی بھیجتے رہتے ہو حضور کے نام پہ؟ وہ بولے کبھی نہ کبھی تو جواب آئے گا. ہائے ہائے. تھوڑی سی طلب تو اپنے اندر پیدا کریں آپ، طلب تو اپنے اندر پیدا کریں آپ. یہ علی اکبر کون ہے؟ آپ نام سمجھ رہے نا؟ عباس کو بتا دیا ام البنین کے بیٹے. عباس ام البنین کے بیٹے ہیں. ام البنین کون ہے؟ یہ شمر مولا علی کی ہے بیوی. یہ شمر جو ہے نا، شمر سگا بھتیجا تھا. شمر سگا بھتیجا تھا. 8 محرم کو آپ کے خیمے میں آیا تھا اپنی پھپھو سے ملنے کے لیے. کہا ام البنین، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ اور عباس میرے ساتھ نکل لیں یزیدیوں کی طرف، آپ کو انعام ملے گا. حسین کو چھوڑیں، یہ تو 2 دن کے بعد مارے جائیں گے. اتنے میں عباس آ گئے. آپ نے اس کا گریبان پکڑ کے فرمایا ظالم،
دبا دوں گا تو تیری سانس اٹک جائے گی یہاں پر. کیا کرنے آیا؟ میری ماں سے ملنے. قرابت داری نبھاتا ہے. کہتا ہے کہ چھوڑ دے عباس, ناراض مت ہو, تمہاری زندگی بچ جائے گی. تو عباس رو کے بولے ظالم, کل میدان محشر میں میری ماں فاطمہ مجھ سے پوچھیں گے کیا جواب دوں گا, کیا جواب دوں گا میں؟ ہاں, حسین کو ایسی پریشانی میں چھوڑ کے میں چلا جاؤں؟ ظالم کہیں گے. کہا مارے جاؤ گے؟ کہا میں نہیں, تو اور تیری نسلیں ماری جائیں گی, تو اور تیری نسلیں ماری جائیں گی. کہا 2 دن کے بعد نہ حسین باقی رہیں گے, نہ حسین کی اولادیں باقی رہیں گی. فرمایا ظالم, تو 2 دن کی بات کرتا ہے, صبح قیامت تک حسین کا نام ہی باقی رہے گا, حسین کی اولادیں باقی رہے گی, حسین کا ذکر باقی رہے گا. جب جب کوئی زمین پر سچ بولے گا سمجھ لو حسین زندہ ہے. جب جب کوئی کسی پیاسے کو پانی پلائے گا سمجھ لو حسین زندہ ہے. جب کوئی حلال کھانے کی بات کرے گا تب سمجھ لینا کہ دلوں میں حسین زندہ ہے. جب خدا کے گھر کے مینارے سے اللہ اکبر کی آواز آئے گی تو یقین کرنا حسین زندہ ہے. حسین مرا نہیں ہے, حسین مرا نہیں ہے. مارنے والے مر گئے, یزید کے سارے بیٹے فنا ہو گئے, اس کی اولادوں کے نام و نشان مٹ گئے, حسین کا نام آج بھی باقی ہے, صبح قیامت تک باقی رہے گا. یہ تو زمین میدان محشر میں حسین کے نام کے جلوے دیکھنا ہے انشاءاللہ. ہر طرف یا حسین کے نعرے لگیں گے انشاءاللہ. بول رہے ہیں انشاءاللہ. کیا بات ہے. ظالم امام زین العابدین کو قید کر کے لے گیا نا, دمشق لے گیا. ملک شام کی راجدھانی کا نام دمشق ہے, جس کو انگریزی میں دمشق بولتے ہیں. اس ملک کے 2 نام ہیں, ایک سیریا, ایک ملک شام, 2 نام ہیں. وہاں کی راجدھانی ہے دمشق. اسی دمشق کے بغل میں قبرستان ہے جسے باب الصغیر بولتے ہیں. اسی قبرستان میں مخدومہ سکینہ آرام کر رہی ہیں, اسی قبرستان میں مخدومہ زینب آرام کر رہی ہیں, یہیں پر جناب فضہ آرام کر رہی ہیں, یہیں پر جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آرام کر رہے ہیں, یہیں پر قریب میں جناب بلال حبشی آرام کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بڑی مبارک قبرستان ہے. اللہ اس مبارک قبرستان کے ذرے ہم سب کے ماں باپ کی قبروں تک پہنچا دے. آمین کہہ دو, آمین. یہ جناب امام حسین کی ایک بیوی ہے, ان کا نام ہے شہر بانو. علی اکبر کون ہے؟ میں نے بتایا نا مولا عباس کے بارے میں, سب آپ کو معلوم ہے, تھوڑی دیر بعد میں بتا دوں. مولا علی اکبر کون ہے, مولا علی اوسط کون ہے, مولا علی اصغر کون ہے, بس بتا دوں, کوئی دقت تو نہیں ہو رہی. گرمی ہے تو کیا ہوا, ان پسینوں میں ہمارے گناہ دھل رہے ہیں ماشاءاللہ, ہمارے دل کا زنگ صاف ہو رہا ہے. خدا کی قسم کمرے میں بیٹھ کر کے بھی حسین کو راضی کیا جا سکتا ہے. ان بزرگوں کے بچوں کے جوانوں کے قدموں کے نیچے بیٹھ کر کے بھی حسین کی باتیں ہو سکتی ہیں. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو یا حسین. بتا دوں علی اکبر کون ہے, تاریخ پلٹوں, سنیں گے, یاد رہے گا انشاءاللہ, یاد رہے گی باتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقش, نجاشی, اٹلی کے بادشاہ اور ایران کے بادشاہوں کو آپ نے خط بھجوائے. خط کائے کے لیے, میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اللہ کا رسول مانو اور اللہ کو ایک مانو, بتوں کی پرستی چھوڑ دو ورنہ ٹیکس دینے کی تیاری کرو. بڑے بڑے بادشاہوں نے حضور کی باتوں کو یا تو مان لیا, کلمہ پڑھ لیا, یا پھر ٹیکس دینا شروع کر دیا. لیکن حضور کا ایک غلام جو ایران آیا تھا, ایران بادشاہ کا نام تھا خسرو پرویز. کیا نام تھا؟ تب عراق الگ نہیں ہوا تھا, ایران عراق ایک تھا. راجدھانی ایران کی کون سی تھی؟ مدائن. مدائن کہاں ہے؟ یہ بغداد شریف سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. جب جاؤ گے تو یہاں ضرور جاؤ گے انشاءاللہ. کیوں؟ یہیں پر جناب سلمان فارسی لیٹے ہوئے. یہی کون ہے سلمان فارسی؟ میرے آقا فرماتے ہیں لوگ جنت کو ڈھونڈتے ہیں, جنت سلمان فارسی کو ڈھونڈتی ہے. آئے آئے. علی کے غلام کا نام ہے, حضور سے محبت کرنے والے, اہل بیت کے در کے فقیر کا نام ہے جناب سلمان. حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک صحابی ہیں حذیفہ یمانی, ان کی مزار شریف. کس کے گھروں میں کنڈا کی نیاز ہوتی ہے؟ ہاں تو اٹھا کے بتا. امام جعفر صادق, ان کے سگے بھائی امام طاہر کی مزار شریف ہے. حضور کے صحابی جناب عبداللہ کے بیٹے جناب جابر, ان کے بیٹے عبداللہ بن جابر بن عبداللہ, جناب جابر صحابی رسول, ان کی مزار شریف. یہ 4 ہے وہاں. آپ جاؤ گے تو جاؤ گے. یہیں پر وہ بڑا محل ہے جو حضور کی پیدائش پر پھٹ گیا تھا. بڑی مشہور بات ہے, پھٹ گیا تھا. اسی بادشاہ کا سینٹرل پوائنٹ ایران والے کا یہی تھا, جس کو مدائن کہتے ہیں. مدائن
حضور کا ایک غلام یہاں خط لے کے پہنچا خسرو پرویز کے پاس. کہا کیا ہے؟ کہا مسلمانوں کے نبی کا میں ایلچی ہوں، ایمبیسڈر ہوں، سفیر ہوں، بدیش منترالے میری ڈیوٹی ہے، میں یہ خط لے کے آیا ہوں. اس نے کہا میڈیٹر سے پڑھو یہ خط میں کیا لکھا ہوا ہے. اس نے خط میں لکھا کہ اے ایران کے بادشاہ میری غلامی کر، مجھے رسول مان، قرآن کو حق مان، جنت اور دوزخ حق ہے، اللہ ایک ہے اس کو ایک مان، اور کفر سے توبہ کر، اسلام قبول کر یا تو پنالٹی دے. اتنا سنا تو خسرو پرویز جل بھن گیا. جل بھن کر کے اس نے حضور کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیا. اللہ اس کے رسول کے نام ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین پر گرے ہوئے تھے. حضور کا ایلچی، حضور کا ایمبیسڈر سفیر آگے بڑھا، اس نے اس خط کے ٹکڑوں کو اٹھایا، اسے چوما اور اپنی جیب میں رکھا اور چپ چاپ واپس مدینے آ گیا. حضور بیٹھے تھے، عمر فاروق اعظم بیٹھے تھے. حضور نے پوچھا تم کہاں گئے تھے؟ لوگ تو نجاشی بادشاہ کے پاس گئے تھے، ہرقل کے پاس گئے تھے، روم گئے تھے، تم؟ بولے میں ایران گیا تھا. میرے آقا فرماتے ایران کے بادشاہ نے کیا کہا؟ وہ رونے لگے. فرمایا کیا کہا اس نے؟ رونے لگے. عمر فاروق اعظم نے کہا بولتے کیوں نہیں حضور، تم سے پوچھ رہے کیا کہا اس نے؟ تو رو کے بولے حضور یہ دیکھیں آپ کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے اس نے کر دیے. اتنا دیکھا تو عمر فاروق اعظم نے فوراً اپنے تلوار پر موڑھے پر ہاتھ مارا، یوں نکالا. میرے آقا فرماتے عمر بیٹھو آرام سے، بیٹھو آرام سے. عمر فاروق اعظم ادب سے بیٹھ گئے. حضور کی آنکھ میں آنسو تھے. فرمایا یہ خط میرے کس نے پھاڑے؟ کہا خسرو بادشاہ نے. حضور نے ان خطوں کو لیا اور میرے آقا نے فرمایا سن، جیسے خسرو پرویز نے میرے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے نا، اللہ خسرو پرویز کی حکومت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. حضور کے ظاہری انتقال کے بعد 4 سال تک مسلمانوں کے پی ایم بنے صدیق اکبر. ان کے بعد عمر فاروق اعظم 12 سال کے لیے آئے. عمر فاروق اعظم جب 2-3 سال ہوئے تو راتوں کو ٹہلتے تھے بے چینی میں. تو کسی نے کہا اے عمر بے چینی میں ٹہلنے کی وجہ کیا ہے؟ تو رو کے بولے جب سے وہ ٹکڑے ٹکڑے حضور کے خط دیکھے ہیں نیند نہیں آتی. کہا کیا مطلب؟ کہا حضور نے فرمایا ہے کہ خسرو پرویز کی حکومت ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہوگی. تو اس نے کہا پھر آپ کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ کہا بس میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جب اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. تو کسی نے کہا اے عمر اگر اجازت ہو تو پھر حملہ کر دیا جائے. اور یہ زمین اور وہ آسمان جیسا دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور حکومت، یہ مدینے کے چند حضور کے غلام 1000 2 4 10 ہزار تھے، بس زیادہ نہیں تھے، 25-50 ہزار تھے، زیادہ نہیں تھے. کسی نے کہا کہاں حملہ کرنے کی بات کر رہے ہو؟ کہا کہ خسرو پرویز ایران کی جو سینٹرل پوائنٹ زمین ہے، راجدھانی ہے. اس نے کہا تمہیں پتا ہے کتنی مضبوط فوج ہے اور تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا یار چپ رہو، ہم نے بڑی جنگیں لڑی ہیں لیکن اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں، حضور کی محبت کی بنیاد پر. ہائے ہائے حضور کے عشق کی بنیاد پر لڑتے ہیں. اے عمر کیا ارادہ ہے؟ بولے اگر ارادہ ہو تو آؤ پھر نکلو میدان میں. اعلان کیا گیا، مدینے کے اور مدینے کے اطراف و جوانب کی فوجیں جمع ہو گئیں. یہ قافلہ آگے بڑھا، آ کر کے مدائن میں رکا. خسرو پرویز کو بتایا گیا کہ آ گیا ہے، فقیروں کا قافلہ آ گیا ہے اور مدینے کے حضور کے فقیر آ گئے ہیں تجھ پر حملہ کرنے کے لیے. اس نے کہا ابھی پتا چلے گا. اوپر سے اس نے اعلان کروایا بتا دو ان سے اپنے بیویوں کو بیوہ نہ کریں، اپنے بچوں کو یتیم نہ کریں، ان کے خون ابھی بہیں گے مدائن کی زمین پر. حضور کے غلاموں نے کہا کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں، ہم طاقت کی بنیاد پر نہیں حضور کی محبت کی بنیاد پر لڑتے ہیں. ابھی میدان میں فیصلہ ہوگا اس قلعے پر کس کا جھنڈا لہراتا ہے. تھوڑی دیر لڑائی چلی. دشمنوں کے پاس بڑے تیر کے جواب تیر تھے، تلواروں کے جواب تلواریں تھیں، لیکن نعرے کا جواب نہیں تھا، حضور کی محبت کا جواب نہیں تھا. تھوڑی ہی دیر جنگ ہوئی، بڑے بڑے اس کے قبیلے کے بادشاہ مارے گئے، بڑے بڑے قبیلے کے روسا اور پہلوان اور بڑے بڑے رستم زمانہ مارے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد خسرو پرویز کے قلعے پر اسلامی جھنڈا لہرایا. بڑے بڑے قیدی ہوئے، بہت مارے گئے، بڑے بڑے قیدی ہوئے، کچھ بھاگے. انہی قیدیوں میں بہت سارا سامان مال غنیمت کے طور پر مدینے آیا. جب یہ ساری طاقت و قوت جمع کی گئی مدینے میں تو ہر گھر بھر گیا. کپڑے لتے سے، سونے چاندی کے سکوں سے، نوٹوں سے، جو بھی طریقہ اس وقت پورا مدینہ جل تھل ہو گیا. اس میں بڑے بڑے بہادر قید کیے گئے، بڑی بڑی خوبصورت لڑکیاں قید کی گئیں. انہی قیدی لڑکیوں میں عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا ایک لڑکی قیدیوں میں سب سے خوبصورت، اتنے زیور پہنے لدی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی کہ جتنے اس کے کپڑے نظر نہیں آ رہے تھے اس سے زیادہ تو اس کے زیور نظر آ رہے تھے. میں نے کہا یہ قیدی ہونے والی عورت، قیدی عورت اتنے زیورات پہن کے بیٹھی ہے کون ہے؟ بڑے ہاؤ بھاؤ سے چلتی ہے. کسی نے کہا اے عمر یہ خسرو پرویز بادشاہ کی بیٹی ہے جو قید ہو کے آئی ہے. عمر فاروق اعظم نے اس کے قریب جا کے کہا کہ اچھا قید ہو گئی ہے لیکن ناز و نخرے وہی ہیں، قید ہو گئی ہے ناز و نخرے وہی ہیں.
اس نے کہا اے عمر کیا بتاؤ، میری فوج بزدل نکلی، ایسی تو تھی نہیں لیکن پتہ نہیں کیسے ہار گئی، وہی سوچ رہی ہوں۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں حضور کے عشق کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے، سمجھے؟ اب تیرے لیے کوئی راستہ نہیں بچا، اے عورت مدینے میں کسی سے شادی کر لے، مدینے میں کسی سے شادی کر لے۔ اس نے کہا عمر میں شادی اپنی مرضی سے کروں گی۔ کہا اپنی مرضی سے؟ کہا لڑکے کا انتخاب میں کروں گی۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اچھا لڑکے کا انتخاب تو کرے گی تو ایک کام کر، بلاؤ مدینے کے بچوں کو، بلاؤ مدینے کے ان بچوں کو جن بچوں نے حضور کو دیکھا ہے، بلاؤ ان آنکھوں کے مالکان کو جن آنکھوں نے حضور کے جلوے دیکھے ہیں۔ حضور کی بات تو بڑی بات ہے، حضور کو دیکھنے والوں کے چہرے چمکدار ہیں، بلاؤں۔ اس نے کہا کل بلانا مدینے کے نوجوانوں کو، بٹھانا اس مسجد نبی شریف کے آنگن میں، میں دیکھوں گی مدینے میں کتنے حسین بچے ہیں، اگر کوئی حسین نوجوان مجھے پسند آ گیا تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھوں گی، وہ میرا ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آ گئے مدینے کے بچوں کو عمر نے تو تیار کر دیا، میں فاروق اعظم نے، وہ بن سنور کے آئے، حضور کو دیکھنے والی آنکھیں آ گئی، حضور کے ہاتھوں کو چومنے والے لب آ گئے، کہہ دو سبحان اللہ، حضور کے رخسار کو دیکھنے والے رخسار آ گئے، حضور کے زقن کو دیکھنے والے زقن آ گئے، حضور کے ریش مبارک اس سے استفادہ کرنے والے ریش مبارک کے مالکان آ گئے، سبحان اللہ، بڑے بڑے حسینان مدینہ آ گئے، سب بیٹھے ہیں، بن سنور کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمر فاروق اعظم نے اس لڑکی کو بلایا جو خسرو پرویز کی بیٹی تھی، کہا فلاں مالکہ چل چل نکل، آئی، کہا یہ ہے مدینے کے وہ ہیرے، یہ ہے مدینے کے وہ تارے جو آسمان پہ نہیں بلکہ مدینے کی زمین پر چمکتے نظر آتے ہیں، دیکھ لے ان کے پیروں کی مٹی کو چومنے کے لیے عرش اعظم کے فرشتے بے چین رہتے ہیں، ان کے کپڑے کے دھاگے کو جنت کی حوریں دیکھنا چاہتی ہیں، دیکھ لے یہ حضور کو دیکھنے والے لوگ ہیں، جس کے سر پہ ہاتھ رکھے گی وہ تیرا، جس کو پسند کر لے گی وہ تیرا، جو تجھے آگے کا اشارہ کر دے گی وہ تیرا شوہر، تو اس کے نکاح میں آئے گی کلمہ پڑھنے کے بعد۔ وہ لڑکی دیکھتی رہی اور جب آگے بڑھی نا تو اس نے جس حسین لڑکے کے سر پہ ہاتھ رکھا، کوئی خاموش نہ رہے، وہ کوئی اور نہیں امام حسین تھے۔ ہائے ہائے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کون تھے؟ کون تھے؟ امام حسین تھے۔ کون تھے؟ امام حسین تھے، سبحان اللہ، امام حسین تھے۔ عمر نے کہا اور بھی لڑکے تھے، تو نے ان کے سر پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ تم انہیں جانتی ہو؟ انہیں جانتی ہو؟ اس نے کہا اے عمر میں اسے نہیں جانتی لیکن اس سے پہلے اسے دیکھا ہے۔ کہا پہلی ملاقات آج دیکھا کب ہے؟ تو کہتی ہے جب میری رشتے ہوا کرتے تھے، میرا باپ کہتا تھا فلاں راجکمار کے رشتے آئے ہوئے ہیں، تو میں راتوں کو خواب میں ایک چہرہ دیکھتی تھی، مجھے ایک چہرہ دکھایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا اے فلاں خبردار کسی بھی لڑکے کو پسند نہیں کرنا، تیرے لیے میں نے ایک خوبصورت نوجوان کا انتخاب کر لیا ہے۔ کہا میری زندگی میں بڑے بڑے رشتے آئے، سب کا میں نے انکار کر دیا، لیکن آج جب حسین آئے تو میں سمجھ گئی خوابوں میں مجھے یہی چہرہ دکھایا جاتا تھا، یہی چہرہ دکھایا۔ تجھے پتا یہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میں خسرو پرویز بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ عمر نے کہا تو ایک ٹوٹے پھوٹے اجڑے ہوئے بادشاہ کی بیٹی ہے اور یہ خود جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ اس کے بارے میں حضور نے کہا جسے جنت کے نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا ہو میرے حسن حسین کو دیکھ لے۔ بولے بولے بولے۔ اس کی ماں کے بارے میں حضور نے کہا جسے جنتی عورتوں کی سردار کو دیکھنا ہو میری فاطمہ کو دیکھ لے۔ اس کے باپ کے بارے میں حضور نے کہا جسے عرب کے نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا ہو میرے علی کو دیکھ لے، اور جسے نبیوں کے سردار کو دیکھنا ہو مجھ محمد کو دیکھ لے۔ ساری سرداری اسی کے گھر میں، اسی کے گھر میں ہے۔ وہی حسین جس کے نکاح میں خسرو پرویز بادشاہ کی یہ بیٹی آئی، اسی کا نام تھا شہر بانو۔ محبت سے کہہ دیں اسی کے شکم نور سے، اسی کے شکم نور سے جناب علی اکبر پیدا ہوئے، جناب علی اوسط پیدا ہوئے، مولا علی اصغر پیدا ہوئے، آخری بیٹا مولا علی اصغر 6 مہینے کا، سیکنڈ لاسٹ بیٹا مولا امام زین العابدین کا جو میدان کربلا میں 13 سال کے تھے، اور اس سے بڑا بیٹا مولا علی اکبر کا جو 18 سال کے تھے، وہ شہید ہوئے، علی اصغر شہید ہوئے۔ امام زین العابدین کو رب نے اس لیے روک رکھا تھا، اسی کی نسلوں سے غریب نواز پیدا ہونے والے تھے، نسل حسینی پیدا ہونے والی تھی، امام زین العابدین پیدا ہونے والے تھے، امام زین العابدین کے بعد امام باقر پیدا ہونے والے تھے، امام جعفر صادق آنے والے تھے، امام موسیٰ کاظم آنے والے تھے، امام علی رضا آنے والے تھے، امام علی نقی، امام حسن عسکری آنے والے تھے۔ رب نے جناب امام زین العابدین کو روک رکھا، بڑی مبارک قربانیاں دی امام حسین نے۔ وہابیہ اہل حدیث کی طرف سے ایک الزام آیا،
اس کو سنیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر حسین کے پاس طاقت تھی میدان کربلا میں تو اپنی طاقت کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب علی کو بلایا تھا، علی نہیں آئے. حضور کو بلایا تھا، نبیوں کے سردار کو نہیں آئے. کسی نے حضور حسین کی بات نہیں مانی. آپ کو تعجب ہوگا، وہابیہ اہل حدیث نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے حسین میدان کربلا میں حق پر نہیں تھے. معاذ اللہ. ان ظالموں نے اپنی کتاب میں لکھا حسین دیش دروہی کا نام ہے. اگر حسین میدان کربلا میں بچ بھی جاتے تو ان کا قتل واجب تھا. اپنی کتابوں میں یہ دو بادشاہوں کی جنگ تھی. یزید بھی جنتی، حسین بھی جنتی. وہ تو ظالم پتہ چلے گا میدان محشر میں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. ہاں تو آج یزیدیوں کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حسین کے پاس طاقت تھی، اپنی طاقت کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا حسین، تو میں بتا دوں کہ اپنی طاقت کا استعمال کیوں نہیں کیا. بولے بولے بولے، آپ بولے محبت کے ساتھ. اللہ حسین کے نام کا صدقہ عطا فرمائے. اللہ حسین کے نام کا صدقہ. تھک گئے، پیاسے ہی بیٹھے ہو، گرمی میں بیٹھے ہو، لیکن حسین کی محبت میں بیٹھے ہو. بتا دوں حسین نے اپنی طاقت کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ کوئی قصہ کہانی ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم نے اخبار مشری کیا، جرائم اور خاطر مشری پڑھا. یہ بزرگوں کی تواریخ موجود ہے. یہ ہندوستان میں ایک شہر جسے گوالیئر کہتے ہیں. کوئی گیا ہے گوالیئر؟ گوالیئر یہ آگرہ سے تقریباً 100-150 کلومیٹر پہ ہے. دھولپور شریف ہے. دھولپور میں جہاں سرکار خواجہ غریب نواز کے سگے خالہ زاد، سگے بھانجے کی مدار شریف ہے، خواجہ شیخ شرف عبدال شاہ، اور وہاں سے تقریباً 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے جسے گوالیئر کہتے ہیں. اسی گوالیئر کی زمین پر تانسین کی قبر ہے جو اکبر کے 9 رتنوں میں تھا، بیربل کے ساتھ تانسین نے. اور وہیں پر راجہ مان سنگھ کا قلعہ ہے جس قلعے کے تہہ خانے میں اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بھائی کو پھانسی دی تھی. ٹھیک ہے. اسی گوالیئر کی زمین پر ایک بوائز اسکول ہے جو ہندوستان میں بڑا مشہور ہے، بوائز بچوں کا اسکول ہے، کانوینٹ. اور اسی گوالیئر میں ایک بادشاہ بزرگ ہے جن کا نام ہے غلام غوث گوالیئر. نام کیا ہے؟ تھک گئے آپ لوگ؟ بس اس کے بعد اگر اجازت دیں گے تو آخری بات کروں گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو امام حسین کا صدقہ عطا فرمائے. یہ خواجہ غلام غوث گوالیئر، خواجہ غلام غوث گوالیئر. نام یاد رکھیے گا. بات کہاں ہو رہی؟ کس شہر کی؟ کس شہر کی بات ہو رہی ہے؟ تاکہ یاد رہے. آپ سے بات چیت ہو رہی، تقریر نہیں، بات چیت ہو رہی ہے. گوالیئر کی جو بزرگ تھے ان کا نام کیا تھا؟ غلام. اپنی 6 سال کی نواسی، نواسی اس کو نتنی کہتے ہیں، نواسی کے ساتھ یہ سفر کر رہے تھے. اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. حملہ کیا، مار پیٹ کی نوبت آئی تو آپ نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہو وہ سب دے دو. اے ڈاکوؤں کسی کو مارنا پیٹنا نہیں. بولے کوئی بات نہیں. سب نے سامان پھینک دیا. اچانک ایک ڈاکو نے دیکھا آپ کی 6 سال کی نواسی کے کان میں سونے کی بالی لٹک رہی تھی. ادھر سے گھایا، اس نے یوں پکڑی انگلیاں اور زور سے بالی کھینچی، کان کی لو پھٹ گئی. چیخ پڑی بچی اور چور بھاگا تو خون نکلنے لگا. بچی نے کہا نانا بچا لیجیے، نانا بچا لیجیے، نانا بچا لیجیے. آپ پلٹے تو اسے اڑایا، بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا نا، 6-7 سال کی بچی کو، 6 سال کی، تو خون سے لت پت بچی سے آپ کے کرتے بھی عجیب و غریب طریقے سے رنگ خون کے رنگ میں ڈوب گئے. فرمایا یہ کیا ہوا؟ کہا میرے نانا وہ جو بھاگتا ہوا چور ہے نا، اس نے میرے کان کی بالی نوچی ہے، میرے کان کی بالی اس نے نوچی ہے. نانا مجھے بڑی تکلیف ہے، لو پھٹ گئی، ظالم میری کان کی بالی لے کے بھاگا. نانا کو اپنے نواسوں سے محبت ہوتی ہے نا؟ ہوتی نہیں ہوتی بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی حضور کی سنت ہے. حضور نے اگر اپنے نواسوں سے محبت نہ کی ہوتی تو اس دور میں کوئی نانا اپنی نواسوں سے محبت نہیں. یہ محبت بھی سنت رسول بن گئی، یہ محبت بھی سنت رسول بن گئی. سبحان اللہ. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سمجھے آپ؟ محبت کیا کرو. یہ سرکار غلام غوث گوالیئر نے دیکھا تو میری بچی تڑپ رہی ہے اور چور بھاگ رہا ہے. اللہ کے ولی تھے. کون تھے؟ فوراً اپنی طاقت کا استعمال کیا. بڑے سنو، فوراً اپنی طاقت کا استعمال کیا غلام غوث گوالیئر نے. ٹھیک کیا کہا؟ او مریخ، یہ تاروں میں سے ایک تارے کا نام ہے. مریخ جو راؤنڈ پہ گھومتا ہے تارا. او مریخ نیچے اتر، ان ڈاکوؤں کے سر کو قلم کر دے، ان ڈاکوؤں کے سر کو قلم کر دے. جیسے آپ نے اتنا آرڈر دیا نا، ویسے ہی وہ تارا گھومتا ہوا ہے، سارے ڈاکوؤں کے سر کو اس نے قلم کر دیا. لاشیں ٹھنڈی پڑی ہوئی. اب آپ اپنی نواسی سے چمٹ کے روئے، سکون ملا. خدا کی بارگاہ سے آواز آئی، غلام غوث تو نے انہیں کیوں مار دیا؟ بولے میرے مولا یہ چور تھے. آواز آئی بندے تو میرے ہیں،
بندے تو میرے تھے، تو نے کیوں مار دیا؟ بولے میرے مولا یہ ڈاکو تھے۔ رب نے فرمایا کہ یہ چور تھے، ڈاکو تھے، لیکن پیدا میں نے کیا ہے، حساب کتاب کے دن ان سے حساب کتاب میں لوں گا۔ تم کون ہوتے ہو اپنی طاقت کا استعمال کرنے والے؟ تم نے کیسے انہیں مار دیا؟ بولے میرے مولا میری نواسی کے کان کی بالی نوش کے بھاگا ہے، جلال آ گیا ہے، ولایت کا استعمال کر دیا، اپنے اسٹمنے کا، اپنے تصرف کا، اپنے پاور کا استعمال کر دیا۔ اب اے لوگوں ایک جملہ پوری زندگی یاد رکھنا، اپنی بہنوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو، پڑوسیوں کو، چائے خانوں پہ، سفر میں جب کوئی پوچھے حسین نے طاقت کا استعمال کیوں نہ کیا تو اسی ایک جملے کو بتا دینا، بقیہ اللہ کی توفیق پر ہے، جسے اللہ چاہتا ہے اسی کو غم حسین عطا فرماتا ہے۔ جواب یاد رہے گا انشاءاللہ، چھوٹا سا جواب ہے، آواز خدا کی بارگاہ سے آئی، اے غلام غوث کیا ہوا؟ بولے میری نواسی کے کان کی لو پھٹ گئی، یہ سونے کی بالی لے کے بھاگا ہے، اس لیے میں نے اے میرے مولا اپنی طاقت کا استعمال کیا ہے۔ آواز خدا کی بارگاہ سے آئی، اے غلام غوث اگر اپنی نواسی کی آواز پر کسی نانا کو اتنی جلدی اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے تو پھر سب سے پہلے کربلا میں زینب کی آواز پر میرے مدینے والے حبیب کو اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے۔ غلام غوث میدان کربلا میں میرا حبیب خاموش، علی خاموش، میری فاطمہ خاموش، کسی نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ ذرا سی پریشانی بڑی، تم نے اپنے اسٹمنے کا تم استعمال کر دیا۔ غلام غوث تجھ سے میری دوستی کی سرٹیفکیٹ سنبھالی نہیں جا رہی، اسے واپس کر دے۔ میں ایسوں کو اپنا ولی نہیں بناتا جو صبر نہیں کرتے۔ تو نے کربلا میں حسین کو نہیں دیکھا؟ رونے لگے، بولے میرے مولا معاف کر دے، معاف کر دے میرے مولا، معاف کر دے، یہ دوستی کی سرٹیفکیٹ مجھ سے نہ چھین۔ آواز آئی، سن غلام غوث اگر معافی چاہتا ہے تو ایک کام کر، کسی نہ کسی بہانے سے جیل میں چلا جا، 18 سال جیل میں چکیاں پیس، جیل کے قیدیوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا، جیل میں رو تڑپ، تب میں تجھے معاف کروں گا، ورنہ تجھے معاف نہیں کروں گا اور تیری دوستی کی سرٹیفکیٹ میں چھین لوں گا۔ اے غلام غوث یہ طاقت میں نے جو تجھے دی ہے ولایت والی، اسے سنبھال کے رکھنے کا حکم اس لیے دیا ہے، میرے نبی نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا، علی نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا، حسن و حسین نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ ساری طاقت میدان محشر میں میرے حبیب کی امت کی مغفرت کے وقت استعمال میں لائی جائے گی۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ کے فائدے کی بات ہے کہ نہیں؟ آپ کے فائدے کی بات ہے کہ نہیں؟ ہاں اب ایک سباب سنو، لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے بلایا تو آئے نہیں۔ سنو خدا کی قسم، جناتوں کا سردار آیا تھا میدان کربلا میں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اس نے کہا حسین بس حکم دیجئے، ایک پر سے 22,000 کا لشکر نہر فرات کے ادھر پھینک دوں گا۔ فرمایا میں صبر کر رہا ہوں، تم بھی صبر کرو، اور تم یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے کہا اے علی تمہارے باپ کا احسان جو مجھ پر ہے اسے چکا نہیں سکتا، لیکن تھوڑا سا حق ادا ہو جائے غلامی کا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں جناتوں کا وہ سردار ہوں جس نے تمہارے باپ علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کیا، آج علی کا بیٹا مصیبت میں ہے تو میں اس کا سپورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، میں صبر کر رہا ہوں، تم بھی صبر کرو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے 4000 فرشتے اللہ کی بارگاہ میں گئے، میرے مولا اجازت دے دے، حسین پیاسا ہے، حسین تنہا ہے، حسین اکیلا ہے۔ آواز آئی اے میرے فرشتوں جاؤ جاؤ مدد کرنے کے لیے حسین۔ یہ 4000 فرشتے آسمان سے نیچے آئے حسین کے پاس۔ کہا کون؟ کہا 4000 فرشتوں کی فوج لے کے آیا حسین، ایک فرشتہ کافی ہے اس یزیدیوں کو جہنم تک پہنچانے کی، خالی اجازت دیجئے۔ حسین نے فرمایا میں صبر کر رہا ہوں، تم بھی صبر کرو۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، کیا شان تھی۔ ہم ذرا سی بات پر ماں بہنوں سے لڑ بھڑ جاتے ہیں، پڑوسیوں سے لڑ بھیڑ جاتے ہیں۔ حسین نے صبر کی تعلیم کس لیے دی ہے اسے یاد رکھو، دعا کرو اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ مدد کے لیے نہیں آئے، واہ کیا ڈھرا مارا ہے، مدد کے لیے حسین کے، نہ علی نہ فاطمہ نہ حضور آئے، کوئی نہیں آیا، نہ حسن آئے۔ بس آخری بات 2-3 منٹ میں سلام پڑھ لیں گے، اجازت ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا حسین یا حسین۔ بہت اچھی محفل ہوئی ہے، اللہ قبول فرما لے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے مدد کے لیے بلایا، طاقت ہوتی تب نہ آتے، علی آتے، حسن آتے، حضور آتے، فاطمہ آتے۔ میں بتا دوں کتنی طاقت تھی حسین کے اندر۔
حسین تو حسین ہے، حسین کی آل اولاد، بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے، ان بیٹوں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اگر اشارہ کرے تو چاند نیچے آ جائے، زمین کی تنابیں لپیٹ دیں، سورج کو اگر وہ نچوڑے تو پانی ٹپکنے لگے۔ حسین کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں میں اتنی طاقت ہے، بلایا آئے نہیں۔ حسین کی اولادیں جو اس دور میں حسین کی جوتی کو سر پہ رکھتی ہیں، ان کے بلانے پر کیا کیا آ جاتا ہے، آخری بات سنیں، پھر سے کہہ دیں یا حسین۔ اللہ مبارک فرمائے اس محفل کے صدقے میں کوئی بیمار ہو تو اسے شفا عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں کا جو یہ جذبہ تھا اللہ اسے قبول فرما لے، اور پوری دنیا میں حسین کے غم کو پھیلا دے میرے مولا، اور ہمارے بچوں کو حسین کا غم، حسین کا عشق عطا فرمائے۔ دیکھیں آپ، امام حسین کے بلانے پر ان کے نانا نہیں آئے، ان کے باپ نہیں آئے، ان کے بیٹے بلانے، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بلانے پر کون آ جاتا ہے؟ ایک بزرگ ہیں جو پاکستان میں توسا شریف میں، ان کا نام ہے شیخ سلیمان توسوی۔ پھر سنیں، شیخ سلیمان توسا شہر کا نام ہے۔ ان کے پاس ایک مرید آیا روتا ہوا، اس نے کہا حضور، کہا کیا بات ہے؟ کہا میرا 2 سال کا بیٹا غائب ہو گیا، آپ دعا کر دیں میرا بیٹا آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا اور پریشان مت ہونا، اللہ جب چاہے گا آ جائے گا، اللہ جب چاہے گا۔ 10 سال تک نہیں آیا۔ کسی نے کہا کیا ہوا تیرا بیٹا آیا؟ بولے آیا نہیں، لیکن پیر صاحب نے دعا کر دی ہے، اللہ جب چاہے گا۔ سب لوگ بولے اللہ جب چاہے گا۔ ابھی تک آیا نہیں، 18 سال تک نہیں آیا۔ ہر سال جب اس بیٹے کے غائب ہونے کی تاریخ آتی تو بیوی روتی بہت تھی، اتفاق سے وہی تاریخ تھی۔ شیخ سلیمان توسوی کا مرید اپنے گھر میں انٹری کیا تو بیوی رو رہی تھی۔ بولے روتے کیوں ہو؟ بولی آج کے 18 سال پہلے میرا بیٹا غائب ہوا تھا، آج اس کی یاد آئی ہے۔ سردی میں سوچتی ہوں میرا بیٹا کانپتا ہوگا، گرمی میں سوچتی ہوں لو سے پریشان ہوگا، پھر سوچتی ہوں غنڈوں کی ٹیم نے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے ہوں گے، بھیک منگواتے ہوں گے، پتہ نہیں میرا بیٹا کس حالت میں ہے۔ تو شیخ سلیمان توسوی کے مرید نے کہا ارے رے 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 رو مت رو مت رو مت۔ کہا پھر؟ کہا کہ حضرت نے دعا کر دی ہے، اللہ جب چاہے گا، اللہ جب چاہے گا۔ بولے چپ۔ بیوی نے کہا نہ تجھے مانتی نہ تیرے پیر کو مانتی، 18 سال ہو گئے یہی سنتے ہوئے، اللہ جب چاہے گا، اللہ جب چاہے گا۔ بولے کب آئے گا؟ اللہ کب چاہے گا؟ بولے ناراض مت ہو، اللہ جب چاہے گا۔ بولے گھر سے باہر نکل۔ اپنے شوہر کو اس نے کہا نہ تجھے مانتی نہ تیرے پیر کو مانتی ہوں، آئندہ اس گھر میں آنا نہیں، اس وقت آنا جب بیٹا گھر میں آ جائے، چل باہر نکل۔ رونے لگا شوہر، روتے روتے اپنے پیر کے پاس آیا، شیخ سلیمان توسوی کے پاس آیا تو آنسو پوچھ کر کے قریب بیٹھا، فرمایا اچھا تو آ گیا، ایک کام کر۔ کہا کام کیا ہے؟ کہا تیرا کام کیا ہے؟ کہا بال بنانا، سر کے بالوں کو بنانا، میں نائی ہوں اور حجام ہوں، میں گیسوں کی اصلاح کرتا ہوں۔ تو فرمایا بہت اچھا ہوا، آج مجھے علی کی سنت یاد آ گئی۔ کہا کیا؟ کہا میرے سر کے بالوں کو چھیل دے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ اس نے امامہ شریف اتارا، ٹوپی اتاری، اوپر رکھا، پانی لیا، بالوں کو بھگویا، اور جب بال بالکل بھیگ گئے استرا نکالا، فرمایا داہنے ہاتھ سے شروع کرنا چھیلنے کے لیے، یہ بھی علی کی سنت ہے۔ جیسے ہی بالوں کو چھیل رہا تھا نا، وہ ان کا مرید ابھی آدھے ہی سر کے بال چھیلنے پائے تھے، آدھے باقی تھے، آدھے چھل اٹھے تھے۔ بیوی کا غصہ یاد آ گیا، بیوی کا تانا یاد آ گیا، آنا نہیں بہت بیٹا یہ وہ بوال۔ رونے لگا وہ، جب رویا تو آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکلے، ٹپ ٹپ آنسو نکلے نا تو پیر صاحب کے چھلے ہوئے سر پہ گرے۔ جب پیر صاحب کے چھلے ہوئے سر پہ گرے نا تو گرمی محسوس ہوئی۔ بولے سامنے سامنے تو رو رہا ہے، تو رو رہا ہے۔ اس نے کہا حضور معافی چاہتا ہوں، حضور معافی چاہتا ہوں۔ بولے رو کیوں رہا ہے؟ بولے حضور بیوی نے بہت ڈانٹا ہے۔ کیوں؟ بیٹا نہیں آیا، آپ پر بہت ناراض ہے۔ اور بولے سن اب گھر پہ نہیں آنا جب تک بیٹا نہ آ جائے۔ بولے بیٹا نہیں آیا ابھی تک؟ کہا نہیں۔ کتنے سال ہو گئے؟ کہا 18 سال۔ تو بیوی نے کیا کہا؟ بولے وہ کہہ رہی ہے کہ آنا نہیں جب تک میرا بیٹا نہ آ جائے۔ شیخ سلیمان توسوی یہ ہیں حسین کے غلام، فرمایا گھر چلا جا، تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا ہے۔ سب سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہیں گے بھائی، ان کا تھوڑی بیٹا آیا۔ ہاں کیا فرمایا؟ تیرا بیٹا تیرے گھر۔ مجھے بولے تیرا بیٹا تیرے گھر۔ بولے حضور یہ آدھے بال، بولے بعد میں بنانا، جا 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 اپنے گھر جا، تیرا بیٹا تیرے گھر۔ آخری بات ہے تیرا بیٹا تیرے۔ اب اٹھے وہ گئے محلے، مجھے تو عورتوں نے بچوں نے مبارک ہو مبارک ہو تیرا بیٹا آ گیا، مبارک ہو تیرا بیٹا آ گیا، مبارک ہو تیرا بیٹا آ گیا، مبارک ہو۔ تو شیخ سلیمان توسوی کا مرید اندر گیا نا تو چارپائی پر 20 سال کا کڑیل جوان کا ایک انسان بیٹھا تھا، ماں اس کی بغل میں بیٹھی تھی، یعنی ان کی بیوی۔ خون نے خون کو پہچان لیا،
خوب باپ بیٹے رپٹ کے روئے، خوب روئے، غم ہلکا ہوا تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تو غائب کیسے ہوا تھا؟ اس نے کہا مجھے کیا معلوم، میں تو 2 سال کا تھا۔ 7-8 سال کا ہوا تو پنجابی کے گھر میں نوکری کرتا تھا، کچھ ہوش آیا تو میں نے پنجابی سے کہا آپ؟ اس نے کہا میں سکھ ہوں۔ میں نے کہا میں؟ اس نے کہا تو مسلمان کا بچہ ہے۔ میں نے کہا میری ماں؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، تجھے میں نے بازار سے خریدا ہے۔ رات میں تکیے پہ آیا، خوب رویا، خوب سوچا میری ماں ہوگی، میرا باپ ہوگا، میری بہن ہوگی، میرا بھائی ہوگا، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں گے۔ پھر سوچا میری ماں مر گئی ہوگی، میرا باپ مر گیا ہوگا، میرا گھر اجڑ، کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کبھی ملے کہ نہ ملے، پتہ نہیں، یہ سوچتا رہا۔ 18 سال ہو گئے۔ کہا پھر؟ کہا آج میرے مالک نے کہا گھوڑے کو ریڑھ کے دروازے پہ کھڑے رہے، مجھے سفر پہ جانا، مجھے سفر پہ جانا۔ میں گھوڑے کی لگام پکڑے کھڑا تھا، اپنے مالک کے انتظار میں تھا۔ اچانک پتہ نہیں کہاں سے ایک اللہ کا ولی آ گیا۔ آ سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں آ سکتا ہے کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتا، آ سکتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آ سکتا ہے، الحمدللہ رب۔ پھر بولے پتہ نہیں کہاں سے اللہ کا ولی آ گیا۔ بولے مجھے یوں اٹھایا اور اٹھا کر کے مجھے اس گھر میں لا کے چھوڑا اور چھوڑ کے بولا یہ ہے تیرا گھر، یہ ہے تیری ماں، آنے والا تیرا باپ۔ وہ چلا گیا۔ تب سمجھ میں آیا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا گھر ہے، آپ میرے باپ ہو۔ باپ نے جملہ کہا اور پھر اس جملے کو سنیں، سلام پڑھیں۔ باپ نے کہا میرے بیٹے یہ تو بتا دے، جو فقیر تجھے لے کے آیا تھا، جو اللہ کا ولی تجھے لے کے آیا تھا، تو اسے پہچانتا ہے؟ تو اس نے کہا اسے تو نہیں پہچانتا، لیکن اسے اتنا جانتا ہوں کہ اس کے سر کے آدھے بال چھلے ہوئے تھے، آدھے بال اگے ہوئے تھے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہو؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ 1 سال میں کوئی ایک پریشانی آئے تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، 2 سال کے بعد کسی گھر میں کوئی مٹی ہوتی ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ حسین کے گھر میں ساری پریشانیاں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ ساری آزمائشیں اکٹھا یوم عاشورہ کو شروع بھی ہوئیں اور ختم بھی ہوئیں، لیکن حسین کے پاؤں میں کہیں سے کوئی لرزش طاری نہ ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو لوگ نماز پڑھنے عیدگاہ میں جاتے ہیں، قربانی اپنے گھر کے دروازے پہ کرتے ہیں، لیکن حسین نے ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھی اور شاعر کہتا ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہیں، دوش نبی ہے رحل سی جس پر حسین ہیں، سجدے میں ہیں تو شرح فصل لربکا، گردن کٹا کے مانیے ونہر حسین ہے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا حسین۔ اللہ حسین کے صدقے میں اس مبارک مجلس کو قبول فرما لے۔ جن بچوں نے، جن بزرگوں نے اس مبارک مجلس کے ہونے کا تعاون کیا ہے اور بارش برسی ہے، اس کے باوجود لوگ دروازے پر بیٹھ کر کے حسین کا ذکر سنتے رہے، اللہ انہیں حسین کی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات شرع کے خلاف نکلی ہو تو